نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب ساتھی جو ہیں وہ دعوت کے کام کے ضرورت مند ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعوت والا کام کریں، اور ہمارا فرض بھی ہے یہ. اگر ہمارا فرض نہ ہوتا تو ہماری ضرورت تھی ہے. تو یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ دین کی جو محنت ہے، دعوت کا جو کام ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہو وہ آدمی کیا کرتا ہے. صرف یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں آئے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں کریں گے. آج پوری امت مسلمہ میں جو بات آئی غفلت کی اور سستی اور کوتاہی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت نے دین کی محنت کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. میرے دوستو، یہ ہماری ضرورت ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. حضرات صحابہ جو ہیں وہ اس کام کو کرتے تھے. صحابہ کے بعد جتنے اولیاء امت جس زمانے میں بھی آئے ہیں وہ کرتے تھے. تو دعوت جو ہے یہ ہماری ایک ضرورت ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جیسے بیوی کو پالنا فرض ہے، جیسے بچوں کو پالنا فرض ہے، خود اپنے لیے حلال کمائی کرنا فرض ہے. اگر ہم ضرورت مند ہیں تو ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، ہم ضرورت مند ہیں تو ہمارے لیے کمائی کرنا فرض ہے. تو یہ ہمارا فرض بھی ہے. اگر کوئی چیز آدمی کی ضرورت کی ہو اور اس کا فرض نہ بھی ہو تو آدمی کرتا ہی ہے. اور اگر آدمی کی ضرورت کے ساتھ وہ چیز اس کا فرض بھی ہے، مذہبی لوازمات میں سے بھی ہے، تب تو بدرجہ والا کرنا ہے اس کو. تو یہ دونوں باتیں ذہن نشین ہونے کی. فرض اس حیثیت سے بھی ہے کہ ساری دنیا کے اندر، ساری انسانیت کے اندر دین کے پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، مسلمانوں پر ہے. اور ساری دنیا کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت کامیاب کریں گے ان کو جب ان میں دین آئے گا. اور دین ان میں اس وقت تک عام طور پر اللہ کی عادت ہے کہ نہیں آتا جب تک ان تک دین کی بات نہیں پہنچتی، جب تک ان میں دین کی محنت نہیں ہوتی، جب تک ان میں دین کا کام نہیں ہوتا، جب تک ان کو دین کی دعوت نہیں دی جاتی، دین نہیں آیا کرتا. بغیر دعوت کے بھی کبھی کوئی آدمی دین لے لیا کرتا ہے، خود ہی اس میں طلب تھی، یہ دعوت تو پہنچ گئی لیکن وسائل سے پہنچ گئی. عمومیت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس امت مسلمہ کے فرائض میں یہ بات رکھی گئی. اس امت مسلمہ کے فرائض میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ تم کو دین کی محنت کرنا ہے، تم کو دعوت کا کام کرنا ہے. اور دعوت کا کام اسی لیے پوری امت کے ذمے ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے آسان رکھا ہے. آسان ہے یہ کام، ہر کوئی کر سکتا ہے. نگرانی کی تو اس کو ضرورت ہے، رہبری کی اس کو ضرورت ہے کہ یہ کام کیسے کریں گے. ہے یہ آسان، مگر ہر آسان کام کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ معمولی ہو. ہے یہ آسان کام لیکن بہت ہی اہم ہے. اور حد یہ ہے کہ ہے آسان کام اور مقدم ہے. مقدم کا مطلب پہلے کرنا پڑے گا. یہ دین کے جو دوسرے بہت سے کام ہیں وہ خاص طور پر علمی جو کام ہیں وہ مشکل بھی ہوتے ہیں، وہ تفصیل طلب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ہی ہیں جب علم سے استفادے والے پیدا ہوں. اسی لیے دعوت جو ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے. نبی جو ہے وہ سب سے پہلے دعوت کی محنت کر دعوت دیتے ہیں، تو ہی لوگ آتے ہیں، اور پھر ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، پھر ان کی تربیت بھی ہوتی ہے. آسان بھی ہے، اہم بھی ہے اور مقدم بھی ہے، یعنی پہلے کرنا ہے. مقدم ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پورے ماحول کے اندر ایک طلب آ جاتی ہے. پورے ماحول میں اس کی ایک طلب آ جاتی ہے، دین کی، دین کو قبول کرنے کی استعداد آ جاتی ہے. دین کے بارے میں ایک رغبت لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایک اس کا ماحول بن جاتا ہے. پورے میں ہونا پڑتا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں پورے عالم کے. اسی لیے کام کرنے کو یہ بات ہمارے بڑے یہی بتاتے ہیں کہ جب تم کام کرو تو نیت سارے عالم کی کرو. فزیکلی طور پر آدمی اپنے محلے میں ہی گشت کر رہا ہے،
زیادہ سے زیادہ جماعت میں چلے گئے چھٹیوں میں یا جماعت میں چلے میں چلے گئے تو کتنی دور جاتے ہیں؟ 200 500 1000 میل چلے گئے تو بہت چلے گئے. پھر ان کی جماعتیں چلے گئے تو وہ کسی ایک رخ پہ جا کے آ جاتی ہے. پورے عالم میں آدمی جب نیت کرتا ہے تو اللہ وہ اس کی نیت کے اعتبار سے محنت اس کی پہنچا دیتے ہیں, آواز اس کی پہنچا دیتے ہیں, اس کی صورتیں بن جاتی ہیں. اس کے ابھی اسٹوڈنٹس میں کام ہو رہا ہے, اب یہ طلبہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں کوئی نہ کوئی امریکہ پہنچ رہا ہے, کوئی جرمن پہنچ رہا ہے, کوئی جنا والا سعودیہ پہنچ رہا ہے, کوئی جنا والا اور دوسرے یعنی امارات کو پہنچ رہے ہیں, کوئی کسی جگہ پہنچ رہا ہے, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. اور کچھ لائنیں مختلف ہیں, زندگی کے شعبے مختلف ہیں, مختلف لائنوں میں دین کی بات پہنچ جا رہی اس طالب علم کے لگ جانے کی وجہ سے. تو یہ امت ایسی ہے کہ مشترک ہے, اس کے ہر فرد تک اور ہر لائن تک, ہر شعبے تک بات پہنچنے کی شکل یہ ہے کہ عمومی محنت اس میں ہو. اور پھر یہ ہے کہ محنت کو متعدی ہونا پڑتا ہے, یعنی اس نسل میں موجود ہے تو اگلی نسل میں محفوظ رہے دین اور اپنی شکل سے رہے, اس کے بعد والی نسل میں محفوظ رہے اور اپنی شکل صورت کے ساتھ میں رہے پوری. دین کا شیپ بھی رہنا اور اس میں روح بھی رہنا. اگر شیپ ہی نہیں ہے تو روح کہاں سے آ جائے گی؟ دین کے روح تو آ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے. اخلق لکم من الطین کہایۃ الطیر, میں بنا دیتا ہوں تمہارے واسطے مٹی سے پرندے کی ایک صورت, فانفخ فیہ, پھر اس کے بعد میں اس میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے مٹی کا ایک پرندہ بناتے, پھر اس میں پھونک مارتے. پہلے صورت ہونی پڑتی ہے, پہلے شکل ہونی پڑتی ہے, پہلے شیپ ہونا پڑتا ہے, پھر بعد میں اس میں روح آتی ہے. اب ہمارے کچھ بھائی یہ چاہ رہے ہیں کہ دین کی شکل صورت نہ کو خالی روح آ جان دو. کہاں سے آ جائے گی؟ اللہ کی عادت نہیں ہے یہ کہ شکل صورت تو ہونی اور روح اس میں آ جائے. اسی لیے دین کا شیپ بہت ضروری ہے. اپنی ایک حیات ہے مخصوص اسلام کی, اس کی ایک وضاحت ہے, اس کی ایک شکل صورت ہے, اس کا ایک لباس ہے. پوری دنیا کے اندر دین اپنی شکل میں بھی آئے گا اور دین کی اس شکل میں روحانیت بھی آئے گی. کب؟ جب دین کی محنت یہ امت کرے گی. اس لیے محنت کا کرنا اس امت پر فرض قرار دیا گیا. دین کی محنت ہم سب پر فرض ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی مال نہیں رکھتا اس پر بھی فرض ہے, کیونکہ دین کی محنت کے لیے مال ضروری نہیں ہے. جو آدمی علم نہیں رکھتا اس پر بھی فرض ہے, کیونکہ دین کی محنت کے لیے زیادہ علم ضروری نہیں ہے. اتنا علم جتنی محنت کرنا ہے اتنی دے کے اسے کام چلا لے سکتے ہیں. مثلا 6 نمبر کی بات کسی کو کرانا ہے, 6 نمبر تک کی محنت کرنی ہے, 6 نمبر کی بات موٹی موٹی کرا دو. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دین کی محنت کسی کو 6 نمبر نہیں آئے تو بھی ہوتی ہے. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک میواتی بڈھے سے کہا کہ تو جماعت میں چلا جا. اس نے کہا کہ مجھے خود کچھ نہیں آتا, مجھے تقریر نہیں آتی, تقریر کی تو ضرورت تھوڑی جماعت میں, تو چلا جا. اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد بھی نہیں ہے, دعائیں بھی یاد نہیں ہے, سورے بھی یاد نہیں ہے, میں کسی کو کیا بولوں گا, میں تو خود ہی جاہل ہوں. میواتی اوپر سے دیہاتی, یعنی بالکل ہی جڑ قسم کا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو جا کے لوگوں سے یہ کہہ دے کہ میری عمر 70 سال کی ہو گئی, میں نے کچھ نہیں سیکھا, تم لوگ کچھ سیکھ لو. یہی کہہ دے جا کے, میں نے کچھ نہیں سیکھا, تم لوگ سیکھ لو, تم میری طرح مت بنو, یہی کہہ دے. اب وہ جاتا تھا جماعت میں لوگوں کے ساتھ, اس کو لوگ کھڑا کرتے کہ بھائی تم بھی کچھ بول. تو وہ یہی بولتا تھا کہ دیکھو میں نے کچھ نہیں سیکھا, اگر تم بھی نہیں سیکھو گے تو تم بھی ایسے رہ جاؤ گے, تم بھی کچھ سیکھ لو کم از کم. لوگ تیار ہو جاتے تھے, اخلاص سے بولتا تھا, روتا بھی تھا, لوگ تیار بھی ہو جاتے تھے. محنت کے واسطے علم کی بھی ضرورت نہیں, البتہ دین کی جو بات بولی جائے گی اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے لیے علماء نے انتظام کر دیا ہے کہ بھائی آپ کو کیا بات بولنی ہے, اس کا یہ انتظام ہے. کوئی جھگڑا پنچایت اس میں نہیں ہوگا, کسی کو جھگڑے کی اس کا راستہ ہی نہیں ہے. اس دعوت کے کام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جھگڑے کا راستہ نہیں ہے, بشرطے کہ آدمی سنجیدہ ہو. سنجیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی جھگڑا ہی کرنے پہ ہو تو ایک الگ بات ہے, کوئی چھیڑنا ہی چاہے تب تو ایک الگ بات ہے. بقیہ کام کے اصول اور کام کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلے میں پیدا ہوتا ہے. کام کرنے والوں کو یہ ہے کہ تو مسئلے پہ تقریر نہیں کرنا. حتیٰ کہ عالم صاحب بھی اگر تبلیغ کی تقریر کر رہے تو مسئلہ نہیں بولنا اس میں. بھائی جس کو مسئلے کی ضرورت ہے وہ عالم سے پوچھے, اسی عالم سے پوچھنا ہو تو بھی دوسری جگہ جا کے پوچھے. مسئلوں میں جھگڑا ہے, فضائل میں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے. اور فضائل میں جو جھگڑ رہے ہیں تو جہالت کی بات ہے. یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو جھگڑنا ہی کہا ہو تب تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. باقی کام کی ترتیب یہ ہے کہ نہ پرایوں سے جھگڑا, نہ اجنبیوں سے جھگڑا, نہ اپنوں سے جھگڑا. اب اجنبیوں سے جھگڑا نہیں ہونے کی صورت کیا ہے کہ آپ سیاسی بات نہیں کرنا. اس محنت کو سیاست کی بنیاد پہ نہیں رکھا گیا. سیاست بولتے ہی جھگڑا آ جاتا, پالیٹکس آتے ہی جھگڑا آ جاتا. اگر آپ سیاسی کوئی بھی بات بولیں تو پھر اس کے بعد آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کو دین کی بات لے کے جا نہیں سکتے, کیونکہ آپ تو سیاسی آدمی ہو جائیں گے. سیاسی بات بولتے ہی سارے سیاست نہ پریشان ہو جاتے کہ بھائی انہوں کل کے دن کوئی سیاسی بات نہ کر دیں, ہنگامہ نہ کر دیں. اتنے سب ساتھیوں کو مل کے سیاسی نعرہ لگا دیتے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا. سیاست کی بات نہیں کرنے سے کیا ہے, بیرونی جھگڑوں سے, اجنبیوں کے جھگڑوں سے اور ان کے انتشار سے حفاظت ہے, الفشار نہیں.
اور یہ اس دعوت کے ذمہ داروں اور سرپرستوں کی سیاسی ہونے کی علامتیں بہت بڑھ گئے. اس زمانے کی سب سے بڑی سیاست یہی ہے. بول کے کیا فائدہ ہو رہا؟ بولنے والے کیا کر لے رہے ہیں؟ جو لوگ الفاظ سیاست کے الفاظ بول رہے ہیں, جو لوگ سیاست کے ہنگامے کر رہے ہیں, ان سے کیا فائدہ ہو رہا امت کو؟ کیا کام کر رہی؟ جو مسئلے ہمارے ہیں وہ ہیں عالمی پیمانے پر ہیں, پورے عالمی پیمانے پر. جو مسئلے 25 سال پہلے تھے وہ حل ہو گئے. کیا جا کے وہیں سے تو بول کے کیا کر رہے تھے؟ اس سے بہتر اچھا ہے نا کہ نکو بولو, جھگڑا نہیں ہوتا, کم سے کم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ایک سوئی کے ساتھ. تو سیاست نہیں, سیاسی بات نہیں کرنا جماعت میں, یہ بیرونی جھگڑوں کو ختم کرنے کا راستہ ہے. اور مسائل کی بات نہیں کرنا, یہ اندرونی جھگڑوں کو ختم کرنے کا راستہ ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہے, تحقیق نہیں ہے ان کو. وہ خود ہی چھیڑا خانی کر کے چھیڑنا چاہتے ہیں. ایک آدمی جا رہا تھا, بیچارہ نیک شریف آدمی تھا. اس کے ہاتھ میں جو ہے, ایک ہاتھ میں اس کی مرغیاں تھے, دوسرے ہاتھ میں اس کے ٹوکرا تھا. ٹوکرا تھا نا, ایک ہاتھ میں اس کے ٹوکرا تھا, دوسرے ہاتھ میں مرغی تھی. اس کو ایک عورت مل گئی رستے میں. اب وہ جنگل میں اکیلے جا کے ادھر سے جا رہی ہے, وہ ادھر سے جا رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آ گئی. وہ اپنا نیک آدمی تھا, نیچے منڈی کر کے جا رہا ہے. تو اب اس کے تو دل میں چھیڑنا نہیں تھا, مگر اس کے دل میں چھیڑنا تھا, عورت کے دل میں. تو عورت کہنے لگی, قریب آ کے کہنے لگی, یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, ایسا اندازہ ہے کہ تم میرے کو چھیڑتے. اب ارے بولا زبردستی کی بات ہے, میں اس کی طرف دیکھا نہیں, اسے سلام کرا نہیں, اس کو بولا نہیں. انہوں نے نہیں, ایسا اندازہ ہو رہا کہ آپ میرے کو چھیڑتے. بولے ارے, انہیں بولا میں نہیں چھیڑوں گا, میں کہیں کو چھیڑوں گا. وہ نہیں, مردوں ویسے بھی بولتے برابر چھیڑتے. بولے پھر چھیڑ رہی اس کو, یعنی چھیڑنا سکھا رہی اس کو. اب اس کے بعد انہیں بولا اگر میں چھیڑوں گا بھی تو کہتا چھیڑوں گا, میرے ایک ہاتھ میں مرغی ہے, دوسرے ہاتھ میں ٹوکرا ہے. تو نہیں, تم ٹوکرے کے اندر مرغیاں رکھ کے چھیڑتے میرے کو. اگر کوئی آدمی خود ہی مخالفت پہ کمر بستہ ہو تو اس کا تو علاج نہیں ہوتا. مگر کام کی ترتیب میرے دوستوں ایسی ہے کہ دنیا میں چونکہ دین کی محنت یہ فرض ہے مسلمان پر, تو اس کی ترتیب اللہ نے وقت کے بزرگوں کو ایسی سجائی کہ عام سے عام آدمی کم سے کم صلاحیت والا بھی کر لے. اس لیے ہم سب کر سکتے ہیں اس کام کو. ایسا نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہیں, بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہیں, زبان نہیں آتی تو بھی کر سکتے ہیں, پڑھ رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں, فارغ ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو نصاب ہے کام کا, 4 مہینے کا, 40 دن کا, 3 دن کا, 2 گشتوں کا, 2 تعلیم کا, یہ جو نصاب ہے یہ فارغ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. اصل میں یہ بنایا ہی گیا ہے, ایک سلیبس ہے, یہ پروگرام ہے, یہ بنایا ہی گیا ہے امت کی مصروفیت کو سامنے رکھ کر, امت کی سستی کو, کہ خود سے غافل ہے, اس کے بعد اہمیت نہیں ہے. کیونکہ اگر اہمیت ہوتی تو اس کی اسکیجول دینا ہی نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ بیوی بچے والے ہیں, مصروفیت والے ہیں, جاب والے ہیں, تعلیم والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں. اب ان سے کہیں گے کہ دین کی محنت فرض کرو, تو انہیں بولے گا کہ بھائی یہ میں ایک فرض میں پھنسا ہوا ہوں, اس فرض میں سے نکلوں گا تو دوسرے فرض کو سوچوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی استعداد ہر آدمی اپنے طور پر محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ وہ خود کر سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا رنگ بھی دے دیا کہ جماعت کے ساتھ کرو یہ کام. انفرادی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ فرض ہم اپنے انفرادی طور پر اوڑھ لیں تو لاکھوں میں کوئی 1-2-4 بندے ایسے نکلیں گے کہ جو انڈیویجولی طور پر کام کر سکتے ہیں. تبلیغ کا کام, تصنیف کا کام, تعلیم کا کام, دعوت کا کام, تقریر کا کام, یہ سب دعوت میں ہی آتے ہیں. یہ سب چیزیں بشرطے کہ یہ سب صحیح اصول پر ہوں. کتنے آدمی کریں گے یہ کام؟ کوئی بھی. باقی ایسے بولیں گے ہمارے کو تو نہیں ہو سکتا, نہ کسی کو سمجھا سکتے, نہ کسی کو بتا سکتے, نہ کسی کو بول سکتے. اسی لیے اس کو اجتماعیت کا رنگ دیا گیا. اور یہ زمانہ پورا, اس زمانے میں ہر کام اجتماعی ہو رہا ہے, تو دعوت کو بھی اجتماعی شکل میں لیا ہے. اور اجتماعی شکل میں ہوتی بھی تھی صحابہ کے زمانے میں. صحابہ کے زمانے میں انفرادی دعوت بھی ہوتی تھی اور اجتماعی دعوت بھی ہوتی تھی. افراد کو بھی بھیجا جاتا تھا, جماعتوں کو بھی بھیجا جاتا تھا, فرد بھی محنت کرتے رہتے تھے, مجموعہ بھی محنت کرتا رہتا تھا. محنت صرف دعوت, عرض دعویٰ کی شکل میں بھی ہوتا تھا. عرض دعویٰ کا مطلب ہے بات پیش کر دینا عاجزی سے, لجاجت سے, جیسے ہم کر رہے ہیں اس وقت, یا ہم کر سکتے ہیں. اس وقت مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت مسلمان اجتماعی طور پر اپنے لوگوں میں صرف منت سماجت سے کوئی بات عرض کر سکتے ہیں, نافذ نہیں کر سکتے. نماز پڑھتا نہیں تو ابھی ہاتھا پیرا توڑ دیتا ہوں, ایسا نہیں بول سکتے. بھائی نماز اگر پڑھ لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی, دیکھو نماز پڑھ دے, عرض کرتے. جیسے ابتدائی اسلام میں عرض دعویٰ تھا, صرف دعوت کو پیش کرنا تھا, دعوت کو نافذ کرنا نہیں تھا کہ نہیں مان نہ ماننا ہی پڑے گا تجھ کو. نہیں, وہ شکل دوسری ہوتی ہے. وہ تو جب عرض کا زمانہ تھا صحابہ کا تو عرض بھی کرتے تھے, جب نفاذ کا زمانہ تھا تو نفاذ بھی کیا تھا. ایسا بھی وقت آیا ماننا پڑے گا, یا تو اسلام میں آ جاؤ یا تو فدیہ دے دو, کم از کم ہمارے ماتحت رہنا منظور کر لو بس. کیونکہ ماتحت رہو گے ہمارے پاس تو ہماری ایکٹیویٹیز, ہماری دعوت, ہمارے اخلاق, ہماری صفات جو ہم نے سرکار سے سیکھے ہیں وہ سب تم دیکھو گے تو کب تک تم دور جاؤ گے؟ تو ایک دن نہ ایک دن آ ہی جاؤ گے. اس میں فدیہ جو تھا, وہ لینے کا جو نظام تھا, وہ خود دعوت کو تبلیغ تفصیل کے ساتھ میں سمجھنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا تھا کہ تفصیل سے دین کی محنت, دین کو دیکھیں, دین کا مطالعہ کر سکیں اور دین کے قریب آ سکیں. تو دونوں کام کیا فرد کے طریقے پر بھی. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو ایسے سوچ عطا فرمائی کہ کام کو ایک سادے انداز میں ہر کسی کے کرنے کے لیے پاسبل بنا کر, اور اجتماعیت کے ساتھ میں کہ کچھ بھی نہیں آتا تو اپنا تصویرے کے ساتھ ہو جاؤ جماعت کے, جماعت گشت کر رہی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے, آپ خالی ہیں, بظاہر آپ نہیں بول رہے ہیں, لیکن چونکہ جماعت پوری کی پوری ایک زبان ہوتی ہے, جسم پورا ہوا کرتا ہے. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ زبان بولی پورا جسم نہیں بولا. آدمی کوئی آگے نہیں بولتا کہ آدمی کی زبان آ کے بول کے آدمی نہیں بولا, ایسا بولتے کہ
آدمی کے اندر ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سر بھی ہے، سینہ بھی ہے، دھڑ بھی، سب ہے. جب آدمی آ کے بولتا ہے تو بولتی تو اس کی زبان ہے، لیکن کہتے کیا ہیں؟ فلاں صاحب آ کے بول کے گئے، پوری ذات کی ترجمان. ایسی جماعت میں جب متکلم کلام کرتا ہے تو وہ متکلم کی بات نہیں ہوتی، وہ کس کی ہوتی؟ پوری جماعت کی بات ہوتی ہے. تو جس کو نہیں آتا اس کی بھی ہوتی ہے، جس کو آتا اس کی بھی ہوتی ہے، جس کو زیادہ آتا اس کی بھی ہوتی ہے، جس کو کم آتا اس کی بھی ہوتی ہے. اب تعالیٰ شانہ نے ایسا انتظام فرما دیا. اس وقت پوری امت میں میرے دوستوں اس فرض کے ادا کرنے کی آسان صورت اللہ نے اپنے کرم سے پیدا فرما دی. یہ فرض ہم پر سب پر ہے اور اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے آسان شکل یہی ہے. سب سے زیادہ دنیا کے اندر آسان دین کے کاموں کے اندر اس وقت اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور سب سے زیادہ اویلیبل، میسر، یعنی آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے حاصل ہے وہ چیز اویلیبل، وہ اس وقت پوری دنیا میں ہے. یہ چیز پوری دنیا میں. کہیں بھی آپ جماعت میں جانا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی ملک میں آپ جا کے یہ بات بولیں گے آپ کو مل جائیں گی جماعت کام کرنے کی. دیکھو اللہ نے کیسے پہنچا دیا. ہر وقت 3 لاکھ سے زیادہ آدمی جماعت میں پھرنے لگایا. اللہ نے اپنے کرم سے یہاں تک پہنچا دیا دعوت کا کام. نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ اتنا ہو رہا. کام نہیں ہو رہا بلکہ اتنا ہو رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کم از کم 3 لاکھ آدمی ہر وقت پھر رہا ہوتا ہے. جو لوگ عام طور پر حساب کتاب سے واقف ہیں ان لوگوں نے اپنا ایک ایوریج نکال کے بتایا ہے. اور پروگراموں کا حال یہ ہے کہ کسی بھی ایک اخبار میں آپ پروگرام کی تفصیل نہیں دے سکتے. کوئی ایک اخبار بس نہیں ہوتا. اس کے بعد جتنے اخبار نکلتے ہیں خالی اس کی تفصیل دے دی. پورے ہیڈنگ اور پورے یہ سب چیزیں ختم کر دے گے، ایڈورٹائزنگ ختم کر دے کے اور پورے خبریں ختم کر دے کے خالی جماعتوں کا پروگرام ڈال دیے. یا یہ ہے، یہاں پہ سیروزہ ہے، وہاں پہ وہ جماعت ہے، وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ خالی وہ ڈال دیے. تو کوئی ایک اخبار بس نہیں ہوتا. آپ میری بات پہ یقین کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کو اس شکل میں اس سطح تک پہنچا دیا ہے، اور عالمی پیمانے پر اور پورے ورلڈ کے پیمانے پر کسی ایک کام کو کسی ایک جماعت کے ساتھ انجام دیا جانا صدیوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی نوعیت کا کام ایک جماعت عالمی پیمانے پر کر رہی ہے. عالمی پیمانے پر ایک مرکز کے ساتھ، ایک نہج پر، ایک اصول پر، آل ورلڈ پیمانے پر وہ یہی جماعت اس وقت کر رہی ہے. تو اگر کام ہو بھی رہا ہے نا تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہو رہا ہے. یہاں کے لوگ یہاں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا اس سے حساب نہیں جمتا، ان کا ان سے حساب نہیں جمتا، اپنا اپنا کر لے رہے ہیں. یہ وہ جماعت ہے کہ آپ رشیا میں چلے جاؤ، چائنا میں چلے جاؤ، عرب میں چلے جاؤ، عجم میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، اور افریقہ میں چلے جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ کے کسی بھی ملک میں، پناما میں جاؤ، بڑا جناب والا جمائکا میں چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلے جاؤ، بالکل یہی انداز، یہی بات، یہی طریق، یہی محنت، یہی اسلوب، یہی گشت، یہی تعلیمی انداز دین کی بات پھیلتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کی کرم فرمائی ہے کہ اس کو آسان فرما دیا اور اس کو اتنے بڑے پیمانے پر کر دیا اور پوری امت میں ایک وحدت قائم فرما دی. اس کو کہتے ہیں پوری امت میں ایک وحدانیت، یعنی اکائی بنانا. امت کو اکائی بنانا، قوموں سے ہٹا کر، وطنوں سے ہٹا کر، زبانوں سے ہٹا کر، کاموں سے ہٹا کر، خاندانوں سے ہٹا کر، رنگوں سے ہٹا کر، نسلوں سے ہٹا کر پوری امت کو ایک وحدت بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے راستہ بنا دیا. ظاہر ہے کہ جو کام یہاں ہو رہا وہ کام افریقہ میں بھی ہو رہا، تو امریکہ میں بھی ہو رہا، تو کالوں میں بھی ہو رہا، تو گوروں میں بھی ہو رہا، انگریزی بولنے والوں میں بھی ہو رہا، اردو بولنے والوں میں بھی ہو رہا، عربوں میں بھی ہو رہا. ابھی گزشتہ ہفتے میں جو ہے عرب کی بات کی عرب جماعت اپنے پاس کام بھی کر رہی ہے. اب بے شمار عربوں کی جماعت آ رہی ہے. جرمن بولنے والوں میں بھی ہو رہا، فرانسیسی بولنے والوں میں بھی ہو رہا، تمل بولنے والوں میں بھی ہو رہا، کینیڈی بولنے والے، ہر قسم کی زبان بولنے والوں میں ہو رہا. تو کیا ہے، قوموں کو ہٹا کر، زبانوں کو ہٹا کر، رنگوں کو ہٹا کر، نسلوں کو ہٹا کر، علاقوں کو ہٹا کر، قبائل کو ہٹا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جو امت بنایا تھا، امت کہتے ہیں اس کو کہ جو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک نظریے اور ایک فکر پر سب اپنے کو ایک سمجھنا، ایک نظریے اور ایک فکر پر سب اپنے کو ایک سمجھنا اور ایک نہج سے کام کرنا، اسی کا نام امت ہے. اس امت کی اکائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں کتنے سادہ لوگوں سے وجود عطا فرما دیا. یہ اللہ کی قدرتوں میں سے بڑی قدرت ہے. جیسے اللہ پاک کی قدرتیں بے شمار ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ معمولی چیزوں سے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں. ایسی اللہ پاک کی یہ قدرت ہے کہ معمولی افراد سے، معمولی صلاحیت والوں سے اتنا بڑا کام اس امت کی اکائی کا قائم فرما دیا. اور اس وقت اس دنیا پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں حق اور باطل سے ٹکراؤ ہو جائے گا. اور حق و باطل سے ٹکراؤ کے بعد میں کتنے ہی مسلمانوں کو پٹنا کٹنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، مگر یہ ہے کہ حق کو غلبہ ہوگا اور پوری دنیا میں کچے پکے مکان میں اسلامی اسلام ہوگا. لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام. نہیں باقی رہے گا کوئی کچا مکان اور نہیں باقی رہے گا کوئی پکا مکان، مگر اللہ پاک اس میں اسلام کو داخل کر دے گا. عز عزیز و ذل ذلیل. کوئی آدمی عزت سے قبول کرے تو اس کی خوش نصیبی ہے، اور کوئی آدمی عزت سے قبول نہ کرے تو ذلیل ہو کے ماننا پڑے گا، چارہ ہی نہیں رہے گا. اس کی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ امت میں اکائی کا قائم ہونا پورے عالمی پیمانے پر اس کی زمین کی شہادت ہے، بہت بڑی. اس کا پروف ہے یہ کہ عالمی پیمانے پر ایمان کی اساس پر، اخلاق کی اساس پر، دعوت کی اساس پر، بے طلبوں میں محنت کی اساس پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر
اس محنت کا پوری دنیا میں چل پڑنا کیا ہے اللہ پاک کی مہربانی ہے. یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں میرے دوستو یہ ایک فرض ہے جو پورے اور ہم سب کو کرنا فرض ہے. جو ہو رہا وہ ایک فرض ہے جو ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو یہ بات لینا ہے کہ یہ ایک فرض ہے, مذہبی فرض ہے, اسلام کا ایک فرض ہے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ایک فرض ہے جو مجھ کو کرنا ہے, پورے عالمی پیمانے پر کرنا ہے. اللہ سے دعائیں مانگنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ میں اس کام میں شریک ہو جاؤں اور میں اس میں استعمال ہو جاؤں, میں اس میں قبول ہو جاؤں, میرا مال اس میں لگ جائے اور اس طریقے سے لگ جائے کہ مشرق اور مغرب اور شمال جنوب تک میری آواز پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اپنی بڑائی کہلوا لے, اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اپنے نبی کے مبارک طریقوں کو زندہ کروا لے اور پوری دنیا میں ہر غافل اور ہر اللہ سے دور بندے تک یہ بات پہنچ کر وہ بھی اس سرکل کے اندر آ جائے, وہ بھی اسلامی زندگی کو اپنانے والا ہو جائے. اس کے لیے میں چاہے بلا واسطہ پہنچ کر بات کروں یا بالواسطہ ایسی محنت کروں کہ میں کروں محنت یہاں اور پہنچ جائے لوگ وہاں پر جو جن پر میں نے محنت کی اور وہ وہاں پر بات کر دیں. بات تو ایک ہی ہو گئی, آپ براہ راست خود پہنچا دیں بات کو, اور یا یہ کہ آپ کسی آدمی کو دے دیں کہ بھائی یہ بات فلاں آدمی کو پہنچا دیجیے, اس نے پہنچا دیا, بات تو پہنچ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے, علیم بذات الصدور ہے. آپ کتنے ہی خفیہ طریقے پر سبب بنے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. کتنے ہی خفیہ طریقے پر دین کی بات پہنچنے کا سبب بنے ہوں گے, خود آپ کو بھی اندازہ نہیں اور کسی کو بھی اندازہ نہیں, اللہ پاک کو تو علم ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ہے, مہربان ہے, اس کا بدلہ دیں گے. جب کسی آدمی کو کسی فیکٹری میں شیئر مل جائے اور اس کا شیئر ہولڈر ہو جائے اور اس کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کا شیئر ہولڈر ہو گیا ہوں, اچانک چیک آنا شروع ہو گیا کہ بھائی آپ ہمارے شیئر ہولڈر ہیں اور اس طریقے سے آپ کو جناب ہماری کمپنی میں آپ کا حصہ ہے اور یہ آپ کو پیسے میں تو اتنے تھوڑے پیسے ڈالا تھا, تو بولے بس شیئروں کی قیمت بڑھ گئی, شیئر کی قیمت بڑھ گئی ہے, لہٰذا تمہارا سرمایہ بھی آٹومیٹکلی بڑھ گیا ہے, اب تمہارے پاس چیک آ رہے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہوئی. جب آخرت میں انسان پہنچے گا تو ایسے ایسے سادہ بسیط لوگ جنہوں نے جن لوگوں پر گشت کی, جن لوگوں نے دین کی بات کی, ان کے بارے میں اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخر ہے کون آدمی, ہے کیسا آدمی, یہ کل کیا بننے والا ہے یہ بچہ. اور بچے کو اللہ نے بڑا بنا دیا اور اس کے بعد اللہ نے عالم میں پھیلا دی. ساری دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ اس آدمی نے پھیلا دی, اور اللہ پاک کو معلوم ہے کہ وہ جو مسجد کے کونے میں اس سے ملا تھا اور اس سے 5-10 منٹ کی بات کر کے اس کو متوجہ کیا تھا, وہ ہے اس کا محرک, اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی وہ چیز. یہ فرض ہے میرے دوستو, اس امت ہم سب کا یہ فرض ہے, دین کی محنت فرض ہے ہم سب پر. اور اگر ہم اس محنت کے اندر کوتاہی کریں گے تو پچھلی امتوں پر بھی یہ محنت فرض تھی, مگر پچھلی امتوں کی فرضیت میں اور ہماری فرضیت میں فرق ہے بہت بڑا. وہ کیا فرق ہے؟ پچھلی امتوں میں دین کی محنت فرض تھی, کیونکہ دین کے آنے کا ذریعہ دین کی محنت ہے. لوگوں کی زندگی میں دین آنے کا ذریعہ دین کی محنت ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کوئی آدمی ماں پیٹ سے دیندار پیدا نہیں ہوتا, کوئی آدمی ماں پیٹ سے دیندار پیدا نہیں ہوتا. آدمی تو جاہل پیدا ہوتا ہے یا عالم پیدا ہوتا ہے. آدمی تو اس کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں, علم کہاں ہوتا ہے اس کے پاس, جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں ہوگا اس کے پاس. اور جیسے جیسا آدمی بڑھتا ہے آدمی کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی رہتی ہے جو دین پر نہیں چلنے دینا اس کا کام ہوتا ہے. یہ قوت آدمی میں جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے انتظام کے تحت ان کا ایک انتظام ہے اور ان کی ایک آزمائش ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں بچپن سے ایک قوت بڑھتی رہتی ہے ہمارے اندر, جس کا کام کیا ہے پتا ہے؟ عجیب کام ہے اس کا. اللہ ہی حفاظت کرے اس سے, اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے تو حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں. اس کا کام ہی عجیب ہے. اس کا کام ہے دین پر چلنے نہیں دینا. جب بھی دین اس کے سامنے آئے گا, آج آئے 10 سال کے بعد آئے, اس کو چلنے نہیں دینا. آپ کو اس کا نام بھی معلوم ہے لیکن میں عنوان نیا اختیار کرا, اس کا نام ہے نفس. نفس کا کام یہ ہے کہ وہ دین پر چلنے نہیں دے گا. اس قوت کا نام ہے جو آپ کو روکے گا دین پر چلنے سے. اور پہلے سے تو ہوتا نہیں آدمی پیدا کہ دیندار پیدا ہوا. اسی لیے دین کے آنے کے لیے دین کی دعوت اور دین کی محنت ضروری ہے. اس کے بغیر دین نہیں آیا کرتا. اقوام کے اندر, نسلوں کے اندر, جنریشن کے اندر, لوگوں کے اندر, انسانوں کے اندر, جنات کے اندر دین نہیں آتا. دین کی محنت کے بغیر دین نہیں آتا. مجھ کو ایک صاحب بتا رہے تھے, تھوڑا سا ان کو جنات سے مناسبت ہے, پتا نہیں کتنا انہوں نے صحیح کہا کتنا غلط کہا, مگر بتا رہے ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ انہوں صحیح ہیں. ملے تھے مجھے کو کنٹکی میں ملے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ شکاگو میں 19 جناتوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے. یہ بتا رہے تھے, واللہ واللہ پتا نہیں صحیح تھا کیا. ان کی دوستی ایک جن سے, وہ بتا رہے تھے وہ آتا ہے, وہ بات کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اس میں انہوں نے پوچھا کہ شکاگو میں مسلمان کتنے ہیں جنات, تو اس نے بتایا کہ 19 ہیں. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے صحیح کہا یا کہا, بظاہر لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے. محنت جو ہے نا وہ ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو چاہے جنات میں آئے دین, چاہے انسانوں میں آئے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہو, دین کی محنت ہو. تو پچھلے زمانے میں بھی اس لیے یہ چیز ضروری تھی, ابھی بھی اس لیے ضروری ہے. مگر پچھلی امتوں میں ایک بات یہ تھی کہ دین کی محنت میں اگر وہ لوگ سستی اور کمی کرتے تو اللہ تعالیٰ شانو پیغمبر بھیج دیتے تھے, نبی آ جاتے تھے. اور نبی آنے کے بعد میں پھر دین کی محنت اور دین کی دعوت کی ترتیب ایک نیا رنگ اختیار کرتی تھی. وہ نیا رنگ کیا؟ وہ اپنے معجزوں کے ذریعے سے لوگوں پر حجت ہوتے تھے کہ بھائی تم کو کرنا ماننا ہی پڑے گا, یہ بات حق ہے, اور تم کو اللہ کی طرف جھک جانا ہے, اللہ کی بات مان لینا ہے اور اللہ کے حکموں کو قبول کر لینا ہے. اور پھر اگر تو اس میں 2 گروپ ہو جاتے تھے. جب 2 گروپ ہو جاتے تو جو مان لیے ہیں اللہ ان کو کامیاب کر کے ان کو باقی رکھتے, جو نہیں مانے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جاتا تھا.
पिछली उम्मतों की ये खुसूसियत है कि नहीं मानने वाले ग्रुप को एक लग खत्म कर दिया जाता था, यहाँ से वहां तक शुरू, और जो मानने वाले होते उनको अलग कर दिया जाता था कि मैं तुम यहाँ से चले जाओ, इस बात है कि यहाँ इन सबको खत्म कर देना है, और पेश की इत्तला दे दी जाती थी। उमूमन 3 दिन पहले बताया जाता था, नबी के पास वही आती और उमूमन 3 दिन पहले बता दिया जाता था कि तुम्हारे यहाँ अज़ाब आने वाला है नहीं मानने वालों पर, लिहाजा जो मानने वाले हैं वो अलग हो जाएं। क्योंकि अल्लाह की एक आदत है कि मानने वाले नहीं मानने वाले अगर मिक्स रहे तो फिर नहीं मानने वालों की पकड़ नहीं होती जल्दी। हम लोगों पे हमारे साथ कितने मजालिम होते हैं, कितनी ज्यादतियां होती हैं, मगर गैरों को जो नहीं पकड़ा जाता, उन पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। उसकी एक वजह यह भी है कि हम खुद उनके साथ मिलकर रहते हैं। अब उम्मी अजाब की ऐसी शक्ल होती है कि जब उम्मी अजाब आता है तो एक एक आदमी को उठा के अलग नहीं रखते। सैलाब आ गया, अब जितने मुसलमान आए फरिश्ते आके सबको उठा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर से, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। जलजला आ गया तो जितने मुसलमान आए वो सबको अलग चुन ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं हुआ करता। ताउन आ गया, वबा आ गई, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की बरकत से गैर मुस्लिमों पर उम्मी अजाब नहीं भेजते, बावजूद उनके जालिम होने के बाद। मतलब ऐसा नहीं, ऐसे ही हो रहा बहुत सी जगहों पे। आप अलग हो जाके देखो फिर क्या होता नक्शा, बिल्कुल अलग हो जाओ, जरूर तब्दीली आ जाती है। ताला शानों का एक निजाम है। पिछले निजामों में ऐसा होता था कि 3 दिन पहले पेश की इत्तला दे दी जाती थी, क्योंकि वो वही होती थी, उसमें तखल्लुक नहीं हो सकता था। तखल्लुक माने नहीं हो सकने वाली बात नहीं हो सकती थी, वो आसमान से वही आते थे। वो पैगंबर होते थे और पैगंबर के मानने वाले उनकी बात को खती तौर पर समझते थे, इसलिए जैसे ही पेश की तौर पर 3 दिन पहले बता दिया जाता कि नहीं मानने वालों को अजाब आने वाला है, पूरे मानने वाले अलग हो जाते थे और नहीं मानने वालों को एकदम खत्म कर दिया जाता था, पूरे खत्म हो जाते थे। फिर इन मानने वालों पर जब टाइम गुजरता तो जैसे ही वक्त गुजरता आदमी में गफलत आ जाती है, तकावत आ जाती है, तुले अमल आ जाती है, देखा जाएगा वाली बात आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। इस सुस्ती और गफलत से फिर धीरे धीरे जुल्मत आती है। फिर ये जुल्मत इब्तिदान जो है मामूली जातियों की शक्ल में आती, फिर उसके बाद में किसको हुजूर की शक्ल में आती, फिर उसके बाद में शिर्क और कुफ्र और बुत परस्ती की शक्ल के अंदर आ जाती है, यानी पूरी गुमराही आ जाती है। धीरे धीरे वक्त ऐसा गुजरता है कौमों के ऊपर। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का मौजूदा है कि 1500 साल गुजरने के बावजूद इस उम्मत में दीन अपने सही शक्ल सूरत में अल्फाज में भी मौजूद है, अमल में भी मौजूद है। पिछली उम्मतों में इतने दिन नबी के जाने के बाद इतने दिन तो कभी नहीं गुजरते, 100-150 साल में तब्दीली आ जाती, 100-200 साल में तब्दीली आ जाती। जैसे इलाकों में तब्दीली आ जाती ना, ऐसे ही इंसानों में तब्दीली आ जाती है। अब 150 साल पहले का कोई मरा हुआ हैदराबादी को उठा दिया तो पहचानता हो नहीं हैदराबाद को, मौजूदा हैदराबाद पर ये क्या है भाई बोलेंगे, वो शक्ल ही दूसरी थी बिल्कुल। ऐसे कौमों का हाल होता है। हम 100-200 साल के अंदर काफी बदल जाया करती। तो पहले ये होता था कि अगर उम्मत काम करते करते रुक जाती तो नबी आ जाते, नहीं करती तो फिर नबी आते और नबी आके फैसला कौन काम कर दिया करते थे। इस उम्मत मुस्लिमा की खुसूसियत ये है मेरे दोस्तों कि अगर ये उम्मत दीन की मेहनत के इस फर्ज को अदा नहीं करेगी तो भी नबी नहीं आएंगे, नहीं अदा करेगी तो क्या होगा, तो भी नबी नहीं आएंगे। इसलिए और अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पर मेहरबानी फरमाते हैं और इसका सिलसिला उस वक्त तक चलने वाला है जब तक अल्लाह पाक के इल्म में है। लिहाजा इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला सजा देते हैं फिर, और इसकी पिटाई कुटाई करते हैं और इसको समझाते हैं, और उस वक्त तक समझाते हैं जब तक कि ये मानने पे ना आ जाए। पिटाई होती, पकड़ होगी। इसलिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और दावत के काम के तर्क कर देने पर जितनी वईदें इस उम्मत मुस्लिमा के लिए आई हैं, शायद पिछली उम्मतों को उतनी नहीं आई, क्योंकि उनके लिए अल्टरनेट मौजूद था। ये अल्टरनेट नहीं है, कोई करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर ये नहीं करेंगे तो हिदायत रुक जाएगी। जब हिदायत रुक जाएगी तो हजारों लाखों इंसानों का जहन्नम में जाना उसका सबब और उसका जरिया ये मुसलमान बनेंगे। जब ये मुसलमान बनेंगे, क्योंकि अपने फर्ज से कोताही कर रहे हैं, लिहाजा इनको अपने फर्ज पर खड़ा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सजा देते हैं। वही हदीस शरीफ के मफ़हूम में ये बात है कि तुम अगर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करोगे तो फिर दुनिया में अल्लाह तुमको सजा देगा। इसका यह मतलब नहीं कि आखिरत में नहीं देगा, इसका मतलब ये कि ये चीज ऐसी है कि इसको मुअख्खर नहीं किया जाता, इसकी सजा को मुअख्खर करने में मसलहत नहीं है, इसको मुअज्जल कर दिया जाता है कि इसको नकदी मामला करो ये, क्योंकि जैसे ही पिटाई कुटाई होगी तो फिर ये उम्मत संभलेगी। और इसके पास ईमान इस्लाम मौजूद है, जिसके पास मौजूद है वो यकीनन देखेगा कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये जो जालिम मार रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं और लूट रहे हैं और ज्यादतियां हो रही हैं और हक तलफी की जा रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद इनको ढीली ढोली दिए हुए, तो ये हो रहा है। देखिए मुसलमान का तो अकीदा ये है कि जो करते हैं वो कौन करते हैं, अल्लाह ही करते हैं। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। कोई पत्ता हल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म हो, तो दुश्मन के लिए गोली चल सकती है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, उसकी तलवार उठ सकती है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, वो किसी की दुकान जला सकता है जब तक अल्लाह ताला का इजाजत शामिल ना हो उसमें। ये इजाजत मर्जी वाली नहीं होती, ये इजाजत तकवीनी कहलाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसको मौका दे रहे हैं इस काम के करने का। वो क्यों दे रहे हैं भाई, ये तो ईमान वाला है तो यकीनन ये सोचने में मजबूर होगा, क्योंकि ईमान नाम ही इस बात का है कि जिस पर ये बात खुल जाए कि इस कायनात में जो हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, जिसकी तरफ से भी नजर आए। हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मगर उन पर जज्ब की कैफियत तारी हो गई थी। और जज्ब में ऐसा था कि उनके होश हवास एक माना में जो है ना वो मगलूब हो गए थे
اور اس مغلوبیت کی حالت کے اندر ان کی زبان سے ان الحق نکل رہا تھا، ان الحق، میں حق ہوں، میں حق ہوں۔ اب حق تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، میں حق ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ہوں۔ تو جو علماء تھے انتظامی لائن کے علماء ظاہر، ان کو اشکال ہوگا کہ ایسا بولنا تو شرک کی بات ہے، یہ تو شرک کی بات ہوگی، کفر کی بات ہوگی، لہٰذا اس آدمی کو معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی جگہ پر بزرگ، لیکن انتظام شریعت تو باقی رکھنا ہے، لہٰذا کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ اسلامی حکومت تھی، مسلمان بادشاہ کے پاس مقدمہ پہنچ گیا اور کہا کہ بھائی لوگوں کو گمراہی ہو رہی ہے، اس آدمی کو قتل کرو۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جو زمانے کے صوفیاں ہیں ان سے رائے لے لی جاتی ہے، ان کی رائے پر عمل کر دیا جاتا تو ان کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مغلوبیت کی حالت میں ہے، اور ان الحق کا مطلب ہے انا علی الحق، میں حق پر ہوں، قصہ ختم۔ ایک آدمی مغلوبیت میں ایک بات بول رہا تو اس کے کلام کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے وہ مسلمان ہے، وہ بھلا اپنے کو خدا کیسے کہنے لگے گا کہ خدا بھی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتے تھے، نماز تو اللہ کی پڑھی جاتی ہے نا کہ اللہ پڑھتا ہے، روزہ اللہ کا رکھا جاتا ہے نا کہ اللہ رکھتا ہے، 2 روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تو ان کے کلام کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ انا علی الحق، مگر انتظامی اعتبار سے کوئی ان کی بات سنا نہیں ہے۔ اس زمانے کے علماء پتہ نہیں اس کے کس طرح سے قریب تھے، بہرحال ان کو باور کرا دیا کہ یہ آدمی غلط بات بول رہا ہے، یا تو یہ توبہ کرے، یہ بولنا چھوڑ دے، یعنی تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ مغلوبیت میں تھے، وہ تو کسی کی سن نہیں رہے تھے، لہٰذا فیصلہ ہو گیا کہ ان کو مار دیا جائے۔ چنانچہ ان کو لایا گیا قتل گاہ میں، جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے وہاں پہ لایا گیا ان کو، جب ان کو بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد میں جلاد آیا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے مارنے کے واسطے، وہ جلاد آیا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ بیا بیا باہر رنگے کے می آئی من خوب شناسم، آ جاؤ آ جاؤ، آپ جس رنگ میں بھی آتے ہیں میں آپ کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ آ جائیے، آپ جس رنگ میں بھی آئیں گے میں آپ کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ اس کا مطلب صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت منصور حلاج جلاد کو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جلاد نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں اس کو، یہ تلوار جلاد نہیں اٹھائے گا، اللہ ہی اٹھوائیں گے، اس سے اگر میری گردن کٹے گی تو یہ نہیں کاٹے گا، اللہ ہی کٹوائیں گے۔ تو موحد تو مسلم تو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے، اور جتنی توحید کامل ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا جب مصیبت آئے گی مسلمانوں پر تو مسلمان مظلومیت کا رونا نہیں روئیں گے، بلکہ اپنے ظالمیت کا رونا روئیں گے کہ ربنا ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، یہ ہمارے ظلم کا وبال ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، جنت پہ آ گئے، تو یہ تھوڑی بول رہے تھے کہ ہم مظلوم ہو گئے، ہم کو جنت سے نکال دیا، ہمارا حق چھین لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو بول رہے تھے کیا؟ نہیں، وہ اپنی مظلومیت کی داستان سنانے کے بجائے اپنے ظالمیت سے اقرار کر رہے تھے کہ ظلم ہم سے ہوا، غلطی ہم سے ہوئی، جس کا وبال پلٹ کے ہماری طرف آ گیا۔ آج پوری دنیا میں امت کے ساتھ میں جو ہو رہا ہے، آج امت کے شعور کے غلط ہونے کی وجہ سے اور توحید کے نقص کی وجہ سے امت اپنی مظلومیت سے رونا رو رہی ہے، اپنی ظالمیت سے اقرار نہیں کر رہی کہ ہمارے ظلم سے یہ انجام ہماری طرف پلٹ کے آ رہا ہے۔ نہ ہم ظلم کرتے اس طرح سے، نہ دشمن کو چھوٹ اس طرح سے ملتی ہمارے اوپر، نہ وہ ہمیں اس طرح سے ستاتے، اور اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی غلطی سے بعد آتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ جب یہ مسلمان ہیں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، اور جب غفلت کریں گے تو پٹائی ہوگی۔ اسی لیے وعیدے ہیں کہ اگر تم دین کی محنت جو کہ تم پر فرض کی گئی ہے، اگر اس محنت میں تم کوتاہی کرو گے تو تمہیں بخشا نہیں جائے گا، دنیا میں چھوڑا نہیں جائے گا تم کو۔ جیسے بہت سے گناہ آدمی کرتا ہے تو دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، آخرت میں پکڑا جاتا ہے۔ بہت سے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں، ہم سبھی گنہگار ہیں، کلکم خطاء، سارے تم خطا کار ہو، حدیث میں کہ تم سبھی خطا کار ہو۔ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بات سرکار بول رہے ہیں۔ پہلے تو ہر آدمی کو اپنے دل کے اوپر خود اچھی نگاہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، لیکن اگر کسی کو تقدس کا اور اپنے مقدس ہونے کا خیال ہے تو اس کو سن لینا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ کلکم خطاء، تم تو سبھی غلطی والے ہو، وخیر الخطائین التوابون، ہاں بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ ایسا آسان طریقہ ہے معافی کا میرے دوستو کہ پوری دنیا اب تک کبھی نہیں ہوا تھا، اسلام میں ہے یہ خصوصیت، حضور کی برکت سے توبہ کی یہ شکل ہے، ورنہ توبہ کی شکلیں پہلے ایسی نہیں تھی، دوسری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں جب بنی اسرائیل نے غلطی کی اور گوسالے کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم، تم نے اپنے بچڑے کو معبود بنا کر غلطی کی ہے، لہذا تم توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کی شکل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو تو میں تم کو معاف کروں گا۔ تو جن لوگوں نے گوسالے کی پرستش نہیں کی تھی، عبادت نہیں کی تھی، اور جو ان کے جن رشتے داروں نے بچڑے کو پوجا تھا، ان کے ذمہ لگایا گیا کہ تم اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کرو، تم لیٹو انہوں ذبح کرنا، اور یہ توبہ ہو رہی تھی۔ اگر ہمارے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی توبہ لگا دے تو بتاؤ کیا ہوتا؟ کتنی مہربانی اللہ پاک کی، کتنا کرم ہے، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمیں ملی ہوئی ہے مزے میں۔ دیکھیے سرکار کا صدقہ ہے، حضور کے طفیل میں ہے یہ ساری چیزیں، کیا آپ کی برکت یہ ہے کہ تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ میں، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ فرشتے جہاں پر اس کے گناہ کو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کے حافظے سے مٹا دیتے ہیں، ان کے دماغ میں نہیں رہتا کہ نہیں غلطی کرا تھا، اور جن چیزوں پر انہوں نے لکھا تھا لکھنے کی جو بھی شکل ہے وہ بھی وہاں پہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اور بتاؤں اور کیا ہوتا ہے؟
اللہ کی مہربانی دیکھو. اور یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر گناہ لکھا گیا تھا اس کو مٹا دیا گیا تو وہ جگہ خالی ہو گئی نا, وہ اس پہ خالی ہو گیا. اگر گناہ یاد بھی نہیں رہا تو دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا کہ یہاں کچھ گڑبڑ تھی. اگر گناہ یاد بھی نہیں رہا تو دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا کہ یہاں کچھ گڑبڑ تھی. اللہ پاک وہاں پر نیکی لکھ دیتے ہیں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے سیئات کی جگہ پر حسنات کو لگا دیا جاتا ہے, بدل دیے جاتے ہیں. ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا جاتا ہے. کتنی اللہ پاک کی مہربانی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا. یہ واقعہ اس جگہ پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس موقع پر ہنسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض واقعات بیان کرتے ہوئے مسکرائے اور ہنسے ہیں تو وہ بھی ہوتا ہے, اس میں بات یہ بھی ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے احوال سنا رہے ہیں سمت کے, اور سناتے سناتے فرمایا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی بڑی غلطیاں چھوٹی غلطیاں بہت ہیں, نہ چھوٹے کم کرا نہ بڑے کم کرا, دونوں کا ذخیرہ خود لے کے آیا. لیکن ہماری مہربانی اس کے ساتھ ہے, وہ کس وجہ سے ان کو معلوم ہے. تو فرمائیں گے اس کے پہلے چھوٹے غلطیاں گنا دو, اس کے پہلے چھوٹے غلطیاں گنا دو. تو ایسا کرا, تو ایسا کرا, تو ایسا کرا, تو ایسا کرا. انہیں بولے گا جی ہاں کرا, یہ کرا نہیں, جی ہاں کرا, فلاں دن فلاں وقت میں یہ کرا, جی ہاں کرا. کوئی چیز چھوٹے گی نہیں وہاں پہ. جیسے کیمرے سے کسی کو مووی لے لی جائے کسی کی تو اس کا کوئی ایکشن چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے اگر پوری طرح اس کو کور کیا جا رہا. ٹھیک اسی طریقے پر ہر ایکشن, ہر نقل و حرکت محفوظ ہو جائے گی وہاں. یہ کرا, جی ہاں کرا, یہ کرا, یہ کرا, دن میں, رات میں, خلوت میں, جلوت میں, اکیلے میں, جب سب پکڑا جا رہا. تب گنتے گنتے بہت ہو جائیں گے تو اندر ڈر رہا ہوں گا کہ یہ تو پورا دکھڑا نکل رہا ہے یہاں سے وہاں تک, اور باریک باریک نکل رہے, چھوٹے چھوٹے نکل رہے. جب بڑے شروع ہوئیں گے تو کیا ہوں گا. اندر سے گھبراہٹ اس کو شروع ہوگی کہ اللہ میں ابھی تو چھوٹے چھوٹے گنا رہے ہیں, اس کے بعد میں بڑوں کا نمبر آئے گا, شاید اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ ہے, پھر بڑائی کا کیا ہوگا. اس طرح ڈر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا رک جاؤ. اور کیا فرمائیں گے کہ اس کی جتنی غلطیاں دہرائی گئی ہیں نا ان سب کی جگہوں پر ثواب دے دو. اس کی جتنی غلطیاں اس کو بتائی گئی ہیں ان سب کی جگہوں پر اس کو ثواب دے دو. اب وہ بیوقوفی سے یہ سمجھے گا کہ جب چھوٹی غلطیاں گنا کے اس کی جگہ پر ثواب دے رہے ہیں تو چھوٹی غلطی کے بدلے میں چھوٹا ثواب, تو بڑی غلطی کے بدلے میں بڑا ثواب. تو بولے گا کہ میرے بڑے بڑے غلطیاں کہاں ہیں, نہیں دکھ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا اور مسکرا دیے. تو کس کس موقع پر حضور ہنسے ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے. تو اللہ پاک تو اتنے مہربان ہے اس امت کے ساتھ میں کہ توبہ سے اگر آدمی معافی چاہ لے اللہ تعالیٰ جانو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں اس کا اکاؤنٹ. نہ صرف کلیئر کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے. مگر توبہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے. تو غلطیاں تو ہماری بہت سی ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتے ہیں اور آخرت کے لیے ان کو رکھ دیا گیا ہے. لیکن یہ غلطی میرے دوستو دین کی محنت میں سستی کرنے کی ایسی ہے کہ اس کو آخرت کے لیے اٹھا کے نہیں رکھا جاتا. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. اس کی سزا دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے امت کو اگر دین کی محنت کے اس فرض میں ہم کوتاہی کریں گے. اور اگر کریں گے, یہ محنت کریں گے, تو پھر اللہ نے انعام بھی رکھا ہے. اللہ کی عجیب شان ہے, وہ ہمارے خالق ہیں, وہ ہمارے مالک ہیں, وہ ہمارے رب ہیں, وہ ہمارے حاکم ہیں. ہمارے سارے کام ان سے متعلق ہیں. اگر انہوں نے کوئی کام ہمیں لگا دیا اور ہم اس کام کو کریں تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں. اب ہم یہاں انڈین گورنمنٹ کے اندر رہتے ہیں اور یہاں کا جو قانون ہے, یہاں کا جو دستور ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں, تو سال کے سال ہمارے کو وظیفہ مل رہا ہے کیا؟ ہر 26 جنوری کو کوئی وظیفہ ملتا ہے, ہر 15 اگست کو کوئی وظیفہ ملتا ہے. کہ بھائی جتنے ہندوستان کے باقی ہیں رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہوں نے ہندوستان کے قانون کو پوری طرح سے پورا کیا ہے اور ہندوستان کے قانون کو فالو کیا ہے, اتباع کی ہے, اس کی مخالفت نہیں کی ہے, لہٰذا یہ لوگ ہر ایک کو 5-5 ہزار 10-10 ہزار ایسا کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ قانون, ایک قانون کے دائرے میں رہنے کے بعد قانون کی پیروی کرنے سے آپ کو کوئی انعام اصولاً نہیں ملنا چاہیے. وہ آپ کا وہ حق ہے صاحب قانون کا ہمارے اوپر, صاحب قانون کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ ہم کو پیروی کرنی پڑے گی, اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس کی شکل دوسری ہے. اس کا یہ اصول انہوں نے بنایا کہ اس کا معاملہ دیا جائے گا. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر قانون پر اگر اللہ پاک نے عمل کرا لیا تو ان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے یا ان کو کوئی نقصان ہونے والا ہے. میرے دوستو, ہم کو دنیا میں صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں سے استفادے کی استعداد ہمارے اندر بڑھ جائے, اور کچھ نہیں ہے کام. اللہ کی جو رحمت ہے اس رحمت کے بے شمار خزانے, لامحدود خزانے, اور ان خزانوں سے انجوائے کرنا, مزے اٹھانا, یہ ہمارا ہی کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہو. اللہ میاں کھاتے نہیں, ان کو خود کام نہیں ہے جنت سے کچھ, کیا ہے اللہ تعالیٰ کو جنت سے کیا کام ہے؟ اللہ سبحان ہے, نہ وہ کھاتے نہ وہ پیتے نہ ان کو بیوی کی ضرورت, وہ ہر چیز سے سبحان ہے وہ. اور ان کے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں یا چھوٹے جتنے بھی فرشتے ہیں, جتنے کروبی ہیں, ان میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے. اتنا تو معلوم ہے کہ یہ جنت ہے, بقیہ اس میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے, اس کا کیا مزہ ہے, کیا لطف ہے, یہ فرشتوں کو اس کی کوئی خبر نہیں. نہ وہ بیوی بچے رکھتے ہیں, نہ ان کو عورتوں کی لذت معلوم, نہ عورتوں کو مردوں کی لذت معلوم, نہ کھانے پینے سے وہ واقف, نہ نرم بستروں سے وہ واقف, نہ جناب والا سردی گرمی سے وہ واقف, ٹھنڈے پانی سے وہ واقف نہیں, شراب و شربت سے وہ واقف نہیں, مزیدار پھلوں سے وہ واقف, ان کو اس سے کوئی واقفیت ہی نہیں, وہ انجوائے نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو میری رحمت ہے اور جو لامحدود خزانے ہیں, کوئی ہو جو ان کو استعمال کرے اور میں بتاؤں کہ دیکھ میرے پاس یہ ہے. وہ اتنی بات ہے خالی. کتنے نادان ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, اللہ پاک ہمیں سب کو سمجھا دے.
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میری رحمت کے خزانے ہیں ان خزانوں کو لوٹو، ان سے استفادہ کرو، ان سے مزے اڑاؤ. اور اللہ کی رحمت کے خزانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں دیے نہیں جا سکتے. اب ایک گھڑا دودھ ایک گلاس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، آئیں گا یا گر جائیں گا؟ جیسے ایک گھڑا دودھ ایک چھوٹے گلاس میں نہیں ڈالا جا سکتا، ایسے ہی اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں وہ اس دنیا میں سما ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات کیا ہے، کسی انسان کے اندر اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ ان سے صحیح معنی میں کچھ لے بھی سکے. اب چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پینے والا ہے، اب اس کے سامنے اپولو فش لا کے رکھ دے رہے ہیں، فرائی فش لا کے رکھ دے رہے ہیں، مٹن فرائی لا کے رکھ دے رہے ہیں، چکن فرائی لا کے رکھ دے رہے ہیں، بریانی رکھ دے رہے ہیں، ایک سے ایک مٹھائی رکھ دے رہے ہیں. کیا فائدہ ہے صاحب؟ اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم تم کو ایک نظام زندگی دیں گے، اگر تم اس پر چلو گے تو تمہاری استعداد آ جائے گی ہماری رحمت کے خزانوں سے جڑنے کا. اس نظام زندگی کا نام دین ہے جس کو سرکار لے کر آئے، اور یہ مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا، کہ ہم نے آپ کو رحمت دے کے بھیجا ہے. جو چیز دی ہے وہ رحمت ہے، رحمت دینے کا ذریعہ ہے. رحمت مل جائے گی، رحمت کے خزانوں سے جوڑ پیدا ہو جائے گا. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انعام رکھا ہے. عام دنیا کے لوگ قانون پر عمل کرنے پر کوئی انعام نہیں رکھتے، کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے تو انعام ملے گا. لیکن اس امت مسلمہ کے اللہ پاک کا یہ معاملہ ہے، پچھلوں کے ساتھ میں بھی ہوا، ان کے ساتھ ذرا کم. اس امت کے ساتھ میں بھی اللہ پاک کا یہ معاملہ ہے بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ. تھوڑا کام کرنا، خوب لے لینا، کام تھوڑا سا اور نفع بہت زیادہ. جو باپ بہت مالدار ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ کاروبار سے تھوڑا واقف ہو جائے، تو دوسرے ورکر میں اور اپنے بچے کو ورکنگ حیثیت کام کرنے والا ورکر کی حیثیت سے رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ تھوڑا کام سیکھنے لگے، تھوڑا کرسی پہ بیٹھنا آ جائے، اس کو تھوڑا کاؤنٹر پہ بیٹھنا، تھوڑا وقت دینے لگے. اس کو بھی ویسے دیتا ہے کہ دو چار آنے اٹھا کے. اس کی بھی یہی ہے کہ تم صبح سے شام تک اتنی محنت کرے تو یہ لے لو. ارے بھائی یہ دولت پوری دے رہی ہے، کارخانہ پورا دے رہا ہے، زمین جائیداد پوری دے رہی ہے، جو بینک بیلنس ہے وہ بھی پورا. تجھے آ جانا چاہیے تھوڑا سا. جو دوسرے کام کرنے والے ہیں ان کی نوعیت الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ پاک کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ اگر ایسی خصوصیت آپ کو حاصل ہے کہ کسی کو وہ خصوصیت حاصل نہیں. اللہ نے آپ کو سید الاولین بنایا، سید الآخرین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، صاحب المعراج والبراق بنایا، شافع محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا. آپ کو لواء الحمد آپ کو عطا فرمائی، مقام محمود آپ کو عطا فرمایا، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی شان آپ کی ہے کہ پیشگی طور پر پہلے سے اعلان فرما دیا گیا کہ ان سے کبھی بھی کوئی پرسش ہونے والی نہیں، ان سے کبھی بھی کوئی پرسش کا کوئی بات پوچھے جانے کا امکان نہیں ہے. اس کو اللہ پاک نے ختم کرنے کے لیے یہ اعلان فرمایا. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور سے کوئی غلطی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذلک، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان واقف ہو جائے کہ پوری کائنات میں صرف یہ واحد شخصیت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے پیشگی طور پر یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان سے کبھی بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کے مطلب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اس لیے میرے دوستو آپ کی جو شان ہے اس شان کی وجہ سے یہ رحمتیں اس امت کو مل رہی ہیں، یہ برکتیں اس امت کو مل رہی ہیں کہ اگر تم دین کی محنت کرو گے تو انعام تم کو اتنا ملے گا جس کے انعام ہی انعام ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ذرا سا کام کرو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ لے لو. اور اگر تم نے اپنی ہوشیاری سے اپنا سرکل بڑھا لیا کام کا تو پھر تمہاری خوش نصیبی ہے. اور اگر تم نے اپنی ہوشیاری سے اپنی جان و مال کو ایسا لگایا کہ اس کا اثر پوری دنیا میں پہنچ گیا تو آپ کی اور بھی زیادہ خوش نصیبی ہے، نور علی نور. اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اگر ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کا ثواب ہمیں دے گا، بدلہ ہمیں دے گا. اور دین کی محنت کریں گے تو اس کا جتنا فائدہ متعدی ہوگا، فائدہ دوسروں تک جتنا پہنچے گا، ان سب کے اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. محنت کا ثواب الگ ملے گا، جو محنت کریں گے اس کا ثواب ملے گا، چاہے کوئی دوسرا مانو یا نہ مانو. یہ کیسی عجیب بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوسرے نے مان لیا دین کی محنت سے تو جتنے اعمال وہ کر رہا ہے اس کا ثواب تم کو ملے گا، جتنے اعمال وہ کر رہا ہے اس کا ثواب تم کو ملے گا. اب ایک آدمی نے اپنے طور پر مسجد کے اطراف میں محنت کی، دو چار آدمیوں پہ محنت کی، اپنی فیملی میں محنت کی، اپنے خاندان والوں میں محنت کی، اپنے بچوں پہ محنت کی، اتنا ثواب اس کو مل جائے گا اور ان کی جو اعمال ہے اس کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے. اور اگر خوش نصیبی سے اس کو ایسا کوئی چانس مل گیا کہ کوئی ایسی فیکٹری قائم ہو گئی اور کوئی ایسا محنت کا میدان قائم ہو گیا جو پورے عالمی پیمانے پر چل رہا ہے، فیکٹری ہے، فیکٹری کے برانچز ہوتے ہیں، فیکٹری ہے، فیکٹری کے مختلف جگہوں پہ فروعات یعنی کام ذیلی اس کے پروجیکٹ ہوا کرتے ہیں. اب اگر بڑی فیکٹری ہے اور اس کا جو شیئر ہولڈر ہے تو اور پوری دنیا میں اس کا چین ہے، اس کا سمجھ لو یہاں پہ بھی ایک ہے وہاں پہ بھی ہے، چلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو جو پیسہ آئے گا اسی نوعیت سے آتا چلا جائے گا. یہی ہے خالی دکان، اس میں سے جو نفع آ رہا ہے اس کو ملے گا. اور اگر دکانوں کا چینل نکل گیا پورا یہاں سے وہاں تک کہ وہی دکان امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے، وہی افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے، وہی انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے، وہی پڑوس میں بھی پائی جاتی ہے، وہی رشیا میں بھی پائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ ان ساری دکانوں کا اس کو پروفٹ ملتے رہے گا. جیسے آج کل ہوٹلوں کا چینل نکلا ہوا ہے اور جیسے بڑی بڑی دکانوں کا چینل نکلا ہوا ہے اور بڑے بڑے کارخانوں کا چینل بنا ہوا ہے، پوری چین بنی ہوئی یہاں سے وہاں تک. ایسی چین بنی ہوئی ہے کہ جو دکان یہاں ہے وہی دکان دوسرے ملک میں، وہی دکان تیسرے ملک میں، جو ہوٹل یہاں ہے ہر ملک میں وہی ہوٹل وہی شمار کی جاتی ہے کہ وہاں ہے وہاں ہے وہاں پر ہے، اور ساروں کا مالک ایک ہے. اور اپنے اپنی جگہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس کو برابر پیسہ ملتا ہے. اپنی جگہ پر وہ لوگ مالک ہیں، جائیداد ان کی ہے، عمارت ان کی ہے، محنت ان کی ہے، کام ان کا ہے، لیکن جس کی یہ چین میں شامل ہے اس کو برابر پرافٹ آ رہا ہے.
ایسے ہی میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کام کرنے کا کہ جو تمہارے پاس وقت ہے وہ اور جو سرمایہ تم کو مل جائے وہ، اس کے ذریعے سے تم کو دین کی محنت کرنا ہے. اس دین کی محنت کے ذریعے سے جتنا بڑے دائرے میں تم کام کرو گے اس کا فائدہ جتنے وسیع پیمانے پر ہوگا اتنا ریٹرن تم کو ملے گا. اب اس کو سامنے رکھ کر میرے دوستوں دعوت کی اس محنت کا جائزہ لیں کہ دعوت کے کام کے اندر محنت کے اندر ہم حصہ لیں. کسی بھی محنت میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن تبلیغ کے اس کام کو جس کو اللہ نے اپنے کرم سے، ابھی میں نے جیسے سنایا کہ جو اس کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 3 لاکھ آدمی ہر وقت پھر رہا ہے اور 50 مراکز اس کے قائم ہیں بڑے بڑے، اور چھوٹے چھوٹے مراکز کا تو کوئی حساب اور شمار نہیں ہے. پورے دنیا کی سطح پر ہر زبان بولنے والوں میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ کے رہنے والوں میں اور ہر لیول کی زندگی والے میں، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، امیر سے لے کے غریب تک، پڑھے لکھے سے لے کے جاہل، سب میں اللہ نے اس کام کو پھیلا دیا. اب اگر کوئی آدمی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس میں اپنا وقت لگاتا ہے اور نیت اس کی پورے عالم میں کام کی ہے، اور اس میں اپنا مال لگاتا ہے اور نیت اس کی پورے عالم میں کام کی ہے، بتاؤ اس کو کتنا ریٹرن ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ حق تعالیٰ شانہ نے انعام ایسا رکھا ہے کہ تم اس فرض کو ادا کرو. جیسے تم اس فرض کو ادا کرو گے تو پھر جتنا خیر تمہارے ذریعے سے پھیلے گا تمہارے مرنے کے بعد میں بھی پھیلتا رہے گا، برابر تم کو قبر میں پہنچتا رہے گا. قبر عجیب جگہ ہے، قبر برزخ کو کہتے ہیں. اس کی شان یہ ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے اور اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے. دنیا سے اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ بہت سے کام آدمی کر کے ایسے جاتا ہے کہ آدمی تو چلے گیا لیکن آدمی کے کام کے اثرات باقی ہیں. لہٰذا جب اثرات باقی ہیں تو اچھے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، خراب اثرات بھی ہو سکتے ہیں. اگر اچھے اثرات ہیں تو اچھا اس کو ملتا، اس کا پروفٹ اس کو ملتے رہنا چاہیے کہ وہی اس کا کام کرا، وہی اسی نے کام کیا ہے. اور اگر خراب اثرات اس نے چھوڑے ہیں تو اس کا وبال بھی اس کو پہنچنا چاہیے. اور جنت اور جہنم میں دونوں اعتبارات سے انہیں جس لائن کا بھی ہے اس کے اثرات ادھر سے آنا شروع کر دیتے ہیں. برزخ مطلب ہی اس کا یہ ہوتا ہے، برزخ کی نوعیت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے بیچ دیوار، 2 گھروں کے بیچ کی دیوار، اور بیچ کی دیوار کے اوپر جو بلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ برزخ میں ہوتی ہے. انہیں ادھر بھی دیکھتے رہتی ہے ادھر بھی دیکھتے رہتی ہے. گھر والے ادھر دودھ رکھ دیا تو ادھر اتر جاتی، ادھر دودھ رکھ دیا ادھر اتر جاتی. جو آدمی برزخ میں چلے جاتا ہے مر کے تو دنیا سے بھی من وجین اس کا تعلق، خود تو وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن جو اب تک وہ کر چکا ہے اس کے نتائج اس کو آتے رہتے ہیں اور ادھر جنت اور جہنم کے اثرات جو اس کو پہنچتے رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ایک آدمی اگرچہ کہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر وہ برائی کا سلسلہ اس نے شروع کر دیا ہے، فرض کرو اس نے کوئی فلم بنا دی اور بے حیا قسم کی فلم بنا دی ہے، اب لوگ فلم دیکھ رہے ہیں اور بنانے والا مر گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بنا کے مر گئے ہیں؟ اب جتنے لوگ اس فحش کو، برائی کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ سارے کے ساروں کا گناہ اس کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے. کب تک پہنچے گا؟ جب تک یہ سلسلہ رہے گا، جب تک دنیا میں وہ فلم رہے گی اور لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے. کسی نے کوئی فحش کتاب لکھ دی، کوئی بری کتاب لکھ دی، کوئی برا ناول لکھ دیا، کوئی ایسی چیز لکھ دی، اب جب تک اس کا لکھا پڑھا جاتا رہے گا، بیچا جاتا رہے گا، چھاپا جاتا رہے گا، خریدا جاتا رہے گا، سب کا وبال اس کی خبر میں اس کو پہنچتا رہے گا. ایسے ایک آدمی نے مسجد بنا دی ہے، اب جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، ایک آدمی اگرچہ مر چکا ہے لیکن اس کا ثواب برابر اس کی قبر میں آتا رہے گا. کسی نے مدرسہ بنوا دیا، جب تک اس میں پڑھنے پڑھانے والے رہیں گے برابر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور وہ عمارت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے، اس میں کسی نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد دوسرے نے اپنا مدرسہ بنا لیا، اب آٹومیٹکلی اس مدرسے میں اس مرنے والے کا بھی حصہ ہو گیا، کیونکہ اس مدرسے کو بنانے والا اس کے پیسوں سے پڑھا تھا، اس کی عمارت میں پڑھا تھا. دیکھو اللہ پاک کی مہربانی کیسی. تو انعام کا میرے دوستوں حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والہ جتنے اعمال میں وہ ذریعہ بنا ہوا ہے ان سب اعمال کا ثواب اس کو دیتے چلے جائیں گے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ایک عمل کی اور بہت ثواب بتایا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تو ہر آدمی بہت سا ثواب جمع کر لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا اللہ کے رحمت کے خزانے میں کچھ کمی ہے؟ اللہ کو کچھ کم پڑ جائے گا؟ ہر آدمی کو وہ جتنا چاہے دیں اللہ پاک کو کم نہیں ہونے والا ہے. جتنا چاہے دے اللہ کے خزانے میں کبھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اس طریقے سے ہر آدمی معمولی سطح کا بھی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی اپنی قسمت میں لے سکتا ہے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حج اور روزے اپنی قسمت میں لے سکتا ہے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کی نماز اور تلاوت اپنی قسمت میں اپنے اکاؤنٹ میں لے سکتا ہے. یہ اللہ نے دعوت کی محنت میں ایک خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ تم ذریعہ بن جاؤ دوسرے لوگوں کے خیر کا. اور پھر دیکھو, اور پھر اللہ پاک کی ایک ترتیب ہے جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں, ان آیتوں میں حضرت جل جلالہ من والہ نے اس مضمون کو بہت عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. کتنا پیارا انداز ہے اور کیسا پیارا مخاطب ہے. اللہ فرما رہے اے ایمان والو, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سب اس کے مخاطب ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ نہیں ہے کہ صاحب کچھ لوگ اس کے مخاطب ہے, نہیں, پورے امت مسلمہ مخاطب ہے. اور خاص طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہم تو مخاطب ہیں ہی, بولنے والا بھی سننے والے بھی, ہم سب مخاطب ہیں اس کی. اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور کیا فرما رہے تم سب ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ؟ انصار اللہ, اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. اب یہ تو علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی اللہ کی مدد کرنے والے ہونے کا کیا مطلب ہے. علماء یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کرو,
اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد میں شامل فرماتے ہیں، مہربانی کے طور پر، محتاجی کے طور پر نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، مہربانی کے طور پر اس کو اپنی مدد کرنے والے میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اللہ تو سمد ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر خیر اسی سے ملتا ہے، اس کو کیا حاجت ہے؟ انہوں نے مہربانی کے طور پر یہ فرمایا کہ جو میرے دین کا کام کریں گے میں اپنی مدد کرنے والا اس کو شمار کروں گا۔ تو اے ایمان والو، تم سب اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب دین کی محنت کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک بات بیان فرمایا کہ تم کس کی امت ہے تم کو تو معلوم ہی ہوگا، تم کس کی امت ہے تم کو معلوم ہوگا، تم اپنے پیغمبر کو سمجھتے ہیں، ان کے مرتبے کا تھوڑا اندازہ تمہیں ہے، تو اندازہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہے، حضور کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہے، حضور کی شان کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے اپنے عزت کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں پہچان سکتے، صحیح معنی جو اللہ نے آپ کو عظمت اور بڑائی اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر مسلمان کو بھی تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں، سب کے افضل ہیں، ساری انسانیت میں اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق میں اللہ کے حبیب ہیں، پوری کائنات کیا وجہ تخلیق ہیں، کائنات کو اللہ نے سرکار کی وجہ سے بنایا ہے، اتنا تو مسلمان بھی جانتے ہیں۔ تو تم تو جانتے ہو کہ تم تو امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت ہو، تم کو تو اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھانا چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے لیے، اللہ کی مدد کرنے والا اور اللہ کی مدد میں ہو کر میرے ساتھ شریک ہونے والا کون ہے، یہ پوچھا تھا کہ وہ جو محنت کر رہے تھے اس محنت میں اپنے شریک بنانے کے لیے فرمایا کون ہے میری مدد کرنے والا۔ تو کیا ہوا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا، ان کے خاص خادموں کو ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں۔ کیوں حواری کہتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ عام طور پر حواری حور سے بنا ہوا ہے اور حور کے معنی سفیدی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاص خدام انتہائی سفید کو لباس پہنتے تھے اور اسی کی تقلید میں یہ پوپا جو ہے نا سب سفید جبہ پہنتے ہیں۔ جتنے پادری ہیں نا، جتنے مبلغین، عیسائی مبلغین، وہ کیسا صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، سفید ایک دم اوپر سے لے کے نیچے تک۔ تو یہ اس وجہ سے ان کو حواری کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کوئی اور وجہ بتائی، بعض نے کوئی اور وجہ بتائی، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جو ان کے خاص خدام تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد، اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور دین کا کام کریں گے، اس طرح ہم اللہ کی مدد کرنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ ہمارے کو کنجی پھرا رہے ہیں، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، عیسیٰ کے ساتھ اٹھ گئے تھے لوگ، عیسیٰ کی بات ماننے والے کھڑے ہو گئے تھے، تو تم کو تو بدرجے والا کھڑے ہونا چاہیے، تم کو تو سستی نہیں کرنا چاہیے، تم ان سے پیچھے ہو، تم ان سے چھوٹے ہو، تم ان سے نکمے ہو۔ یہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ پاک نے اس کے بعد ایک بات بتائی اور ایک قانون اس میں بتا دیا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کھڑے ہو جانے والوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر خدمت کرنے والوں نے دین کی جب کام کیا تو اس میں دو گروپ ہو گئے، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی، یعنی ان کی محنت پر انہوں نے ان کی محنت کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا ان لوگوں نے اور مان لیا اور اس دائرے میں آ گئے۔ وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کر دیا، وہ منکر ہو گئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، تو ایمان والوں کی ہم نے تائید کی اور ایمان والوں کی ہم نے موافقت کی، ان کو قوت عطا فرمائی ہم نے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے ان کے دشمن کے مقابلے میں۔ فاصبحوا ظاہرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں وہی غالب ہو گئے، یہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ غالب ہو گئے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب امت دین کی محنت کرے گی اور عالمی سطح سے کرے گی اور دین کی محنت کرتے کرتے ایک سطح تک پہنچ جائے گی تو دو جماعتیں امت میں ہو جائیں گی، ایک جماعت ماننے والوں کی اور ایک جماعت نہیں ماننے والوں کی، اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ ماننے والوں کو نہیں ماننے والوں پر غالب کر دیں گے۔ یہ اس میں پیشین گوئی، اس میں بشارت ہے، اس میں اس بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصبحوا ظاہرین۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں اگر ہم اس آیت کا مطالعہ کرنا چاہیں اس آیت کو سمجھنے کے واسطے، تو ان کے ملفوظ میں یہ بات ہے کہ جب دعوت کا کام عمومی طور پر ہوگا اور دعوت زندہ ہوگی تو ہمیشہ دعوت میں جیسے ہی دعوت ہوگی تو دنیا میں تغیر آ جائے گا، دعوت جب پھیلے گی تو تغیر آ جائے گا۔ جب تک دعوت کا کام شروع نہیں ہوگا تو بالکل ایسا رہے گا جیسے سمندر میں کوئی ابالی نہیں ہے، کوئی تمبوجی نہیں ہے، کوئی سیلاب طوفان ہی نہیں، لیکن جب دعوت ہوگی تو ہلچل مچے گی، جو صحیح قلوب ہوں گے وہ متوجہ ہوتے چلے جائیں گے، جو شقی ہیں وہ متوجہ نہیں ہوں گے، تو ہوگا یہ کہ تغیر آئے گا، اور تغیر ہونے کے بعد میں دو حصوں میں انسانیت بڑھ جائے گی، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، ایک نہیں ہونے والا، ایک حق کو قبول کرنے والا، ایک نہیں قبول کرنے والا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ٹکراؤ کی صورتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ عدوہم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عدو بن ہی جائیں گے، ٹکراؤ کی صورتیں سامنے آئیں گی، اور پھر اس کے بعد لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد سے یہ محنت کرنے والا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور پوری دنیا میں اس کو برتری عطا فرمائیں گے، اس کو غالب فرما دیں گے، اور یہ دنیا کا انعام ہوگا، آخرت کا انعام الگ ہوگا،
دنیاوی انعام یہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے جو کوئی عزت چھن گئی وہ واپس آئے گی، جو دولتیں چھن گئی وہ واپس آئیں گی، جو حکومتیں چھن گئی وہ واپس آئے گا، جو اقتدار چھن گیا وہ واپس آئے گا، جو امن و امان چھن گیا وہ واپس آئے گا، جو بدامنی آ گئی وہ چلی جائے گی، جو بے توقیری بے عزتی آ گئی وہ چلی جائے گی۔ حق تعالیٰ شانہ اس دنیا میں انعام کے طور پر پوری امت مسلمہ کو پھر غالب فرما دیں گے، اور اس غلبے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کچھ دنیاوی اعتبار سے بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر مسلمانوں کو مسائل پورے عالم میں پیش آئے ہوئے ہیں وہ چلے جائیں گے۔ آپ اس مضمون کو ذہن میں رکھ کر حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے اگر اس ملفوظ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے جا رہے تھے، بغل والی مسجد سے جب اتر رہے تھے، مرکز کی مسجد سے جب اتر رہے تھے تو وہاں چند ساتھی جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو اس موقع پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت فرمایا کہ بھائی تم مسلمانوں کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ سارے مسلمانوں کے انفرادی یعنی انڈیویجولی انفرادی اور اجتماعی اور دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے دعوت کی محنت میں رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ مضامین ہوتے ہیں جو قرآن ہی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اعتبار سے جب بیان کرتے ہیں تو ملفوظ بن جاتا ہے۔ وہ مطالب ہوتے ہیں قرآن کے، وہ مطالب ہوتے ہیں حدیث کے، وہ لازمی نتائج ہوتے ہیں قرآن حدیث میں پائے جانے والی باتوں کے۔ بات یہی ہے، حق تعالیٰ شان یہی فرما رہے ہیں کہ جب دعوت کی محنت ہوگی تو قبول کرنے والے نہیں قبول کرنے والے لازماً دو گروپ ہو جائیں گے۔ وہ محنت بنیادی طریقے پر صحیح ہو، اصول کے ساتھ ہو، واقعتاً اس میں قربانی دی جا رہی ہو، اور دعوت کا کام کرنے والا اپنے اصول کے ساتھ نہ ہو، تو پھر لازماً یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ شانوں کی تائید اترنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کسی کی مدد کرے گا تو پھر اس پر کون غالب آئے گا؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہی تم کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہوگا؟ تم کسی سے مدد کا سہارا لے کے کھڑے ہو سکتے ہو، کسی سے مدد کا سہارا لے کے عزت پا سکتے ہو، کسی سے مدد کا سہارا لے کے اپنا امن حاصل کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ اور توکل تو صرف اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، کسی اور پر اعتماد یہ امت نہیں کر سکتی۔ غیروں کو کوئی دوسرا کام آ جائے تو کام آ جائے، عالم اسباب کے اعتبار سے اس امت کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ اس کی کامیابی صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد آئے گی اللہ کے دین پر، اور اللہ کا دین آئے گا دین کی محنت پر۔ اس لیے دین کی محنت کو اس امت پر فرض کر دیا گیا۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہم سب کے لیے پروگرام اور ترتیب ہمارے بڑوں نے بتا دیا کہ 4 مہینے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں ہم نکلیں، اس کے حوصلے کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے حالات کے اندر بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے وسائل اور انتظامات میں بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، اور پوری دنیا میں دین پھیلنے میں بھی اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس میں اور جو باطل کی محنت ہو رہی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جو محنت کرو گے وہ پھیلے گی۔ حق کی محنت کرو گے حق پھیلے گا، باطل کی محنت کرو گے باطل پھیلے گا، حیا اور شرم کی محنت کرو گے تو حیا شرم پھیلے گا، ننگے پن کی محنت کرو گے تو ننگا پن پھیلے گا، پھیلنا نہیں پھیل رہا۔ دین کی محنت کرو گے تو دین پھیلے گا، بے دینی کی محنت کرو گے تو بے دینی پھیلے گی۔ ایک آدمی کو موقع دیا گیا یہاں پر، وہ جو محنت کرنا چاہے کرے، اور جس کی آواز اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ بھی چل جاتا ہے، کوئی خدا بنے تو تھوڑے بندے مل جائیں گے اس کو۔ خدا کے بندوں کی دونوں کی ہوں گی آخرت میں، جو بنے گا خدا اس کی اور جو بندے ہوں گے وہ دونوں کی پٹائی ہوگی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو یہ مشاہدہ عالم مشاہدہ دیکھتا ہے آدمی کہ اس کے بندے مل جائیں گے۔ ابھی آچاریہ رجنیش خدائی کا اس نے دعویٰ کیا، ہندوستان بیرون ہند میں ہزاروں اس کے بندے ہیں۔ عجیب خدا کی شان ہے، شان بے نیازی۔ اس میں شان بے نیازی کر لو جو کرنا ہے، وہاں حساب کتاب چکاؤں گا تیرا۔ کوئی رسالت کا دعویٰ کرے اس کو امتی مل جائیں گے۔ غلام احمد قادیانی نے قبضہ نہیں کر دیا رسالت کا، اور اس کے امتی بن گئے نہیں بن گئے تھوڑے، جھوٹا نبی جھوٹ ہے امتی، وہ بھی کافر وہ بھی کافر، مگر مل گئے امتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ اب ننگے پن کی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، کتنا ننگا پن پھیل رہا ہے۔ عیسائیت کی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، مشنری کتنا کام کری، کتنی عیسائیت پھیل رہی ہے، کتنی عیسائیت بے حساب پھیل رہی ہے۔ وہ باطل پہ ہو کے محنت کر رہے ہیں، ہم حق پہ ہو کے نہیں کر رہے میرے دوست۔ حدیث علیہ السلام نے ہرگز ہی نہیں بتایا کہ تم سارے انسانوں کے اندر تبلیغ کرو اور ان کو عیسائی بناؤ، نہیں بنا۔ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ تم سارے انسانوں میں تبلیغ کرو اور ان کو مسلمان بناؤ۔ جن کو نہیں کہا انہیں تو اپنی طرف سے خود ہی کر رہا ہے، باطل پہ کر رہا ہے، اور جن کو کہا گیا وہ سو رہے ہیں۔ بتاؤ یہ بات پکڑ کے ہے نہیں اللہ کے پاس ہمارے لیے۔ اس لیے ہم سب میرے دوستوں حوصلہ کریں، ہمت کریں۔ اور پھر دوسرا جو مرحلہ تھا وہ رہ ہی نہیں گیا بات کا، ہمارا ٹائم بھی نہیں رہا، اس کو میں بول بھی نہیں سکتا آپ سے۔ وہ یہ کہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دعوت کی محنت فرض ہے اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس کے کرنے پر اللہ نے انعام رکھا ہے، اس کے نہیں کرنے پر اللہ نے پکڑ رکھی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا مسلمان اس فرض کی کوتاہی کی وجہ سے پریشان ہے اور اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، اور اس سے نکلنے کی شکل کچھ نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ اس محنت سے پھر کھڑی ہو جائے، کم از کم اتنی معتدی تعداد کھڑی ہو جائے کہ یہ پوری ذمہ داری پورے عالم میں انجام دی جا رہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے میرے دوست، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ہم دین کی محنت کریں گے تو دین والی فکر سے ہی محنت کرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی دین کو فکر ملے گا، رات دن کی فکر میں آ جائے گا دین اس کے لیے، تو دین جو اس کا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، جو اس کا دین ہے اس کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔
जो दीन उसके पास नहीं है वो मुताद्दी होता चला जाएगा, जो हमारे पास दीन नहीं है वो आता चला जाएगा। दीन की जो मिकदार हमारे पास नहीं है, दीन का जो काम हमारे पास नहीं है, दीन की जो सतह हमारे पास में नहीं है, उसके हम मोहताज हैं, वो हमारे अंदर आती चली जाएगी। दीन महफूज होता है इससे, दीन का लेवल बढ़ता है इससे, दीन फैलता है इसके जरिए से, और दीन के एतबार से तरबियत होती है आदमी की। दीन की नॉलेज अलग चीज है, दीन के मुताबिक ट्रेन होना अलग चीज है। हम सबको नॉलेज बहुत है, जानते हैं, और ये जमाना तो नॉलेज का जमाना है, इल्म का जमाना है। तारक खाने में भी बैठे रहे तो ऐसी चार चीजें आपके पढ़ने में आ जा रही है जिसके ऊपर कुछ न कुछ इल्म की बात लिखी हुई है। कुछ नहीं तो आप खाली शैम्पू के बाटल पे, सोप के बाटल पे तारक खाने में बैठ कितनी बातें उसमें लिखी हुई है शुरू से लेकर आखिर तक। तारक खाने में भी खाली नहीं है आदमी, वहां पे भी कुछ न कुछ स्टडी करना ही पड़ रहा है उसको। तो ये जमाना नॉलेज का, इल्म का जमाना है। तो नॉलेज तो आदमी की बहुत बढ़ जा रही है, मगर यह है कि उसके मुताबिक ट्रेनिंग का मसला है। नफसानियत ऐसी चीज है कि जो दुनियावी और मासियत के एतबार से आदमी को खींच के लेके जाती है। अगर दीन के मुताबिक तरबियत होना है तो मुस्तकिल चाहिए काम, उसके लिए मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, लोग चाहिए, और उन कामों को बतकल्लुक आदत बनाना पड़ेगा, बतकल्लुक करना पड़ेगा थोड़े दिन तक। उसके बाद में आदमी उसका आदी होता है। सुन्नत वाली जिंदगी बगैर आदत बनाए के नहीं आया करती, उसके लिए मेहनत चाहिए। तो हम जरूरतमंद हैं, अपनी जरूरत असल है, हम जरूरतमंद है इस बात की कि हम दीन की मेहनत करने वाले हों। इस तरीके से दीन की तलब हमारे अंदर आएगी, मेहनत से दूसरों में भी तलब आएगी और मेहनत से हमारे अंदर भी तलब आएगी। और दीन आता है बकदरे तलब, जितनी तलब बढ़ती चली जाएगी, जितनी अजमत बढ़ती चली जाएगी, उतना दीन आता चला जाएगा, तो हमारे अंदर दीन की तकमील होती चली जाएगी। और जिसका दीन मुकम्मल होगा उसको इनाम भी मुकम्मल मिलेगा, जिसका दीन नाकिस होगा उसको इनाम भी नाकिस मिलेगा। जिसको दीन जाहिर है कि उसको जन्नत में जाने में देर हो जाएगी, अमाल अगर उसके खराब है तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी कानून के एतबार से, और उस सजा में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अगर दीन मुकम्मल हो गया है तो पहले ही अव्वल पहले में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जैसे किसी ने इस्तिकामत इख्तियार कर ली, जिसके माने दीन को मुकम्मल कर लेना, फरिश्ते उस पर उतर जाएंगे। यानी मरने से पहले से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते उतार दिए जाते हैं, जान निकलने से पहले, और वहां से उसको सेफ्टी फराहम कर दी जाती है। अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, डरो मत, रंज मत करो, आगे कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक मामला है, अल्लाह ताला राजी है, कब्र का कोई अजाब नहीं है, सकरात की कोई परेशानी नहीं है, तुम बड़े अच्छे रहेंगे। यहाँ से इतनी घबराहट है, अभी प्रैक्टिकली तौर पर तो आया नहीं ना उसके सामने, इसलिए उसकी तसल्ली का मजमून पहले से ही है। और जैसे कब्र में गया तो वहाँ आराम, हशर में पहुंचा तो वहाँ आराम, सरकार दो अलैहि वसल्लम की मुबारक हाथों से जामे कौसर मिल गया, अल्लाह की अर्श के साये में जगह मिल गई मेरे दोस्तों, और अपने अपने अमाल के एतबार से कपड़े भी पहना दिए जाएंगे। जन्नत में जाने तक जितनी चीजें हैं 50,000 साल की पूरी फराहम हो जाएंगी। आराम से टाइम गुजार लो और आराम से वक्त गुजार लो। मुश्क के टीलों पर, नूर के मिंबरों पर आदमी अर्श के नीचे बैठा हुआ है और लोग अपनी परेशानियों में हैं। लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, नेक लोग, कि भाई हमने सुना था कि अर्श का दिन इतना लंबा होता है, ऐसी परेशानी का होता है, और पुलसिरात इतना लंबा होता है, और ये तबलीग वाले तकरीर में पता नहीं झूठ बोलते थे क्या सही बोलते थे, इतना लंबा पुलसिरात बोलते थे, दिखा तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो फरिश्ते बताएंगे कि नहीं, जो बताया गया था हदीसों के जरिए से वो बिल्कुल सही था। बात यह है कि तुम्हारे ईमान की वजह से अल्लाह ने तुम पर करम फरमाकर तुम्हारे लिए इन सबको लपेट दिया। हश्र का ये 50,000 साल का दिन 2 रकात की नमाज में जितना टाइम लगता है उतना ही दिखेगा आदमी को, फीलिंग ऐसी हो जाएगी। पुलसिरात पर से गुजरने का इतना लंबा टाइम ऐसा होगा जैसे बिजली जाती है। आदमी कहेगा किधर गया पुलसिरात, वो कहेगा पुलसिरात खुद कहेगा कि मैं तो चले गया, गनीमत है, वरना तुम्हें गड़बड़ हो रहा था। यहाँ हदीस में आता है कि जब ईमान वाला जहन्नम के ब्रिज पर यानी पुलसिरात पर आहिस्ता से चल रहा होगा तो जहन्नम पुकारेगी कि जुज या मोमिन, जुज के माने हैं आगे बढ़ जाना, जुज या मोमिन फइन्न नूरका तुत्फिउ नारी, इसलिए कि तेरे ईमान का नूर मेरी आग बुझा रहा है, तो जल्दी निकल जाए, तेरे जाने में मेरी खैर है, मैं तो अल्लाह का अजाब हूँ, इसको तो बाकी रहना जरूरी है जहन्नमियों की बात है। अब अगर तू रहेगा तो तेरे नूर ईमान का मेरी आग मुकाबला नहीं कर सकती। नूर ईमान में वो पावर है, ईमान के नूर में वो ताकत है कि तेरा नूर ईमान में बर्दाश्त नहीं कर सक रही। जुद या मुमिन फइन्न नूरका तुत्फिउ नारी, हदीस शरीफ का मजमून है, ऐ ईमान वाले तो जल्दी निकल जाए इस पर से, इसलिए कि तेरा नूर मेरे नार को, मेरी आग को खत्म किए दे रहा है। तो इस वजह से उसको सिमट जाएगा पूरा। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हम अपनी तरबियत मुकम्मल कर लेंगे तो ये बात है। तो मुकम्मल करने के वास्ते हमको मुसलसल मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर हमने एक वक्त में एक मरतबा वक्त लगाया है तो जरूरी नहीं है कि काफी हो जाए, 2 मरतबा लगाया है तो जरूरी नहीं है काफी हो जाए, इसीलिए कहते हैं करते ही रहना है, इस मेहनत को करते ही रहना है। और जितनी मेहनत करेंगे उतनी तरक्की होती चली जाएगी और हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वो निकलती चली जाएंगी। तो कौन सी कमजोरी कितनी मेहनत के बाद निकलेगी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि 4 मरतबा 4 महीने देने के बाद निकल जाए, हो सकता है बादों की कमजोरी 6 मरतबा 4 महीने देने के बाद निकल जाए, और बाद ऐसे लतीफुल मिजाज होते हैं कि 3 दिन के अंदर उनकी कमजोरी निकल जाती है। बात शान है अल्लाह तबारक व तआला की। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्तिकामत के साथ, हिम्मत के साथ हमको दीन की मेहनत करने की जरूरत है। अपनी जरूरत समझ के कि दीन की मेहनत मेरी जरूरत है, और अपना फर्ज समझ करके दीन की मेहनत करना ये फर्ज है, और उस पर ही अल्लाह ताला ने वादे फरमाए हैं, और उन वादों पर कामिल यकीन इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों के मसले अल्लाह हल फरमाएगा और मेरी परेशानियों को दूर फरमाएगा। तो इस तरीके से हम सारे आलम में चल फिर कर अल्लाह की बात पहुंचाने और अल्लाह के दीन की आवाज लगाने का हौसला अपने अंदर ले, तो इसके लिए सब तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, और जल्दी जल्दी से नाम बताओ, अल्लाह कबूल फरमाए, बरकत फरमाए। हाँ भाई, जो दुआ शुरू करने से पहले एक बात यह भी है, हमारे बड़े फरमाते हमेशा के
جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس کو دین کی محنت کرنا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے تو ایک ہے جماعت میں جا کر کرنا اور ایک ہے اپنے مقام پہ کرنا. مقام پہ دین کی محنت کرنا جماعت میں جا کے کرنے سے بھی زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے, عملاً وہ قابو میں نہیں آتا. مگر آدمی کوشش کرے, ہمت کرے تو سب آسان ہو جاتا ہے. اور اس کی ترکیب یہی ہے کہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد وال جماعت کے ساتھ بیٹھ جائیں مشورے کے لیے, اور پھر اس مشورے سے سارے 5 کام جو ہیں وہ پورے ترتیب پا جائیں گے کہ ہماری گشت کا نظام, تعلیم کا نظام بھی, کہ گھر میں بھی تعلیم پابندی سے ہو, مسجد میں بھی پابندی سے ہو, اس میں ہم شریک ہوں براہ راست. اور دوسری یہ ہے کہ دونوں گشت ہمارے قابو میں آ جائیں. جس ہماری مسجد میں جو ہفتہ گشت ہوتی ہے اس میں ہم بذات خود حصہ لینے والے ہو جائیں. میرے خیال سے بہت اہم کام ہے اور اس میں بڑا فائدہ ہے. کچھ کرنا نہیں ہے کہ جماعت گشت میں جا رہی ہے اس کے ساتھ ہو جانے کا ہے, اور قریب کی مسجد میں جا کے اپنی دوسری گشت کرنے کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیروزہ ہے وہ لگتا رہے. مہینے میں 3 دن کم از کم ہمارے اس کام کے لیے مسلسل لگتے رہیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کو اس کا مزاج بنتا رہتا ہے, بنا ہوا رہتا ہے, اس کی حفاظت رہتی ہے, اور ایک آدمی کے دوستوں اور تعلقات والوں کا سرکل بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارا جو مذہب ہوگا یا ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ ہمارے ذہنی رجحان پر ہے, اور ہمارا جو ذہنی رجحان ہے وہ ہمارے سرکل, ہمارے انوائرمنٹ پر ہے, ماحول پر ہے. اس وجہ سے ہم اپنے دوستوں کو لگا کے رکھیں گے اپنے ساتھ میں ایسے ہی, تو آٹومیٹکلی ایسے کاموں میں لگے ہوئے رہیں گے. دوسرے قسم کے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا تو پھر ہم آٹومیٹکلی سے کٹ جائیں گے. اس کو لگے رہنے کی شکلوں میں سے ایک سادہ سی شکل یہ ہے کہ ہم یہ جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں اس ترتیب میں لگے ہوئے رہیں. تو مقامی کام کی جو شکل ہمارے بڑے ہمارے سامنے بار بار سناتے رہتے ہیں اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دین کی محنت چلتی رہے گی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بھی, اور اللہ توفیق دے دور دراز کے لیے بھی جانا ہو تو سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے. قرآن شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہم قصوروار ہیں, خطا کار ہیں, گنہگار ہیں. یا اللہ بہت سی بدعملیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم کو اس پر بڑی شرمندگی ہے. اے اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. اے پاک پروردگار ہم اپنی شرمندگی کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے مجرم ہونے کا اقرار کرتے ہیں. ہم نے اپنے ہی بگاڑا ہے, ہم نے کسی کا نہیں بگاڑا ہے, اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا ہے. اے پاک پروردگار اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اپنے فضل سے رحم فرما کر ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. دین کی محنت کے سلسلے میں خاص طور پر جو ہم سے پوری امت سے غلطی ہو گئی اور ہو رہی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے اور سب کو دین کی محنت کی عظمت منکشف فرما دیجیے, اس کی اہمیت کھول دیجیے. اے اللہ اس کی فرضیت واضح فرما دیجیے, اس کی ضرورت اور اس کا مقدم ہونا سمجھا دیجیے. ساری امت کو دین کی محنت کا ایک ذوق شوق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرمائیے, اور خلوت میں, جلوت میں, جان میں, مال میں, ساری لائنوں میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ان تمام کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. آپ کی شان بڑی عجیب ہے, آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ آپ کی صفت ہی عفو ہے. اے اللہ آپ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں, معافی مانگنے والے سے معاف کر کے خوش ہوتے ہیں, توبہ کرنے والے کی توبہ پر آپ خوش ہوتے ہیں. اے پاک پروردگار ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے, ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے, ہمارے اعزاء و اقارب کو معاف فرما دیجیے, سب کی مغفرت فرما دیجیے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, جو زندہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے. حسن خاتمہ کی دولت سے ہم کو ان کو سب کو مالا مال فرمائیے. اے کریم آقا دین کی محنت کا شوق ہمیں عطا فرما دیجیے اور اس کی فہم ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ اس میں ہمت عطا فرمائیے, کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کی پرواہ نہ ہو ایسا جذبہ ہمیں دے دیجیے. لوگ تانے دیں, لوگ کوسیں اور نفس مخالفت کرے, شیطان مخالفت کرے, ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ کی دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ استقامت عطا فرمائیے, اصولوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, دین پر ساتھ ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, اخلاق ہمارے سنوار دیجیے. یا اللہ عقیدے ہمارے پختے بنا دیجیے. اے اللہ صحیح عقیدے پختے بنا دیجیے. اے اللہ غلط عقیدوں سے نجات پر رحمت فرما دیجیے. کسی قسم کی کمزوری ہو تو دور فرما دیجیے. عبادتوں کے اندر ہم کو خلوص عطا فرما دیجیے, یکسوئی نصیب فرما دیجیے. نمازوں میں ہماری جان ڈال دیجیے. اے کریم آقا علم کا شوق عطا فرمائیے, ذکر کی عادت عطا فرمائیے. اے اللہ اخلاص ہمیں نصیب فرما دیجیے, ہر کام کو صرف آپ کی رضا کی خاطر کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ دنیا کے کاموں میں بھی آپ کی رضا مقدم ہو, دین کے کاموں میں بھی آپ کی رضا مقدم ہو, ایسی نیت اور ایسی ہمت عطا فرما دیجیے. یا اللہ مخلوق سے طمع اور خوف دونوں ہٹا دیجیے. اے اللہ ہماری نظروں کے سامنے سے مخلوق کا طمع اور خوف ہٹا دیجیے, اپنی ذات سے نسبت قائم فرما دیجیے. آپ کی محبت عطا فرمائیے, آپ کی معرفت عطا فرمائیے.
اے پاک پروردگار دین پر چلنا آسان فرما دیجیے، دین پر چلا دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجیے، ان کی عظمت ہم پر کھول دیجیے، اے اللہ اس کا ایک ماحول بنا دیجیے، پوری امت کو حضور والے پاکیزہ طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور پوری امت میں یہ بات عام ہو جائے، اس کی محنت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، اور اس محنت میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجیے۔ دنیا میں جہاں کہیں محنت ہو رہی ہے آپ ان لوگوں کی محنتوں کو قبول فرما رہے ہیں، اے پاک پروردگار اس میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی جانوں کی، مالوں کی، ان کے پیچھے ان کے گھر کے اور ان کے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پوری دنیا میں اس کام کے جتنے مراکز ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، ساتھیوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جوڑ نہیں ہونے کے جو اسباب ہیں ان پر نظر کرنے، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اکرام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، کام کو ترقی عطا فرمائیے، استحکام عطا فرمائیے، اصولوں کے ساتھ میں اس کو چالو فرما دیجیے، اصولوں پر باقی رکھیے، اے کریم آقا اکرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ارادوں کو قبول فرمائیے، نام لکھانے والوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے ان کو دور فرما دیجیے، اے اللہ اسباب کو میسر فرما دیجیے، آسان فرما دیجیے، یا اللہ جتنے یہاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے کرم سے ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، جو طلبہ ہیں ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب کر دیجیے، ان کا جو نشانہ ہے تعلیم کا اے اللہ وہاں تک آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، اس کو ان کے لیے آسان فرما دیجیے، یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، جو بے شادی شدہ ہیں عافیت سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجیے، اے مولا کریم جو کمائی کے اندر جو ضرورت مند ہیں ان کو کمائی دلا دیجیے، جن کے کاروبار میں اے اللہ گڑبڑ ہو گئی ہے اپنے کرم سے ان کے کاروبار کو سنبھال دیجیے، برکت والے حلال روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ میں کشادہ فرما دیجیے، اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنا دیجیے، اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، گھروں میں پیار و محبت اور اکرام کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے، یا اللہ دنیا کی چار روزہ زندگی کو بھی آرام سے گزروا دیجیے، یا اللہ آپ کے خزانے میں آرام کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانے میں راحت اور رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم دنیا میں بھی راحت اور رحمت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی راحت اور رحمت چاہتے ہیں، یا اللہ اس دو روزہ دنیا کو بھی آسان فرما دیجیے، یا اللہ اس دو روزہ دنیا کو بھی آسان فرما دیجیے، آخرت کو بھی آسان فرما دیجیے، ایک ایک گھاٹی میں ہماری مدد فرمائیے، ہر گھاٹی کو ایسا عافیت سے گزار دیجیے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر دلا دیجیے، آپ کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجیے، اپنے عرش کا مبارک سایہ نصیب فرما دیجیے، پلسرات پر سے بجلی کی طرح سے گزروا دیجیے، نیکیوں کا پلڑا اجلا بھاری فرما دیجیے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دلا دیجیے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیجیے، جنت میں بڑی جنت جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آپ لامحدود خزانوں کے مالک ہیں، آپ کا ارادہ وجود ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے، پوری انسانیت کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے، سارے عالم میں اسلام کو بول بالا فرما دیجیے، اسلام کو پھر نشاط ثانیہ دے دیجیے، اے اللہ ایک ایسی کروٹ عطا فرما دیجیے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، اے اللہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، باطل اسکیمیں فیل ہو جائیں، باطل اڈوں کو برخاست کر دیجیے، باطل کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیجیے، ان کو اکھیڑ دیجیے، اور اللہ ان کو برباد کر دیجیے، حق کو جما دیجیے، حق کا بول بالا فرما دیجیے، اے اللہ ہم امان عطا فرمائیے، خوف کو دور فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔